एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। ये होगा इस नॉवल का लास्ट पार्ट। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जिस वक्त उसके फैसले पर स्याह लकीर फेरी गई तब तक शाम का धुंधला रात के अंधेरे में ढल रहा था। जिस वक्त उसे हमेशा के लिए हवेली से निकालकर दुश्मन के हाथों में सौंपा गया तब रात मुकम्मल तौर पर छा चुकी थी। उसके सर पर किसी ने स्याह बड़ी सी शाल डाल दी थी जिसने उसे सरता पा छुपा दिया था। एक अजीब सी बेहसी उसके असाब पर तारी होती जा रही थी। एहसास जामद थे जब भी उसे सफ़र की तवालत का अंदाज़ा भी ढंग से नहीं हो सका। गाड़ी जिसके लिए नुमा हवेली के फाटक पर रुकी वो मुकीनों के शाहाना तर्ज ज़िंदगी की खुद गवाह बनी सर उठाए शान से इस्तदा खड़ी थी। गेट से लेकर पोर्च तक हर जगह चमकदार रोशनियों में नहाई हुई थी मगर एक मुहीब बुरा असरार सन्नाटा भी बेहद अहमियत का हामिल था। जीप रुकी और खटाक खटाक आगे पीछे आकर रुकने वाली गाड़ियों के दरवाजे खुलने लगे। भारी मुर्दाना आवाज़ों की गूंज भी उसके समातों तक पहुंच रही थी। दिल बाजू अपने बीवी से कहो इस लड़की को हमारे कमरे में ले जाए, हम अभी आकर बात करते हैं। एक निस्बतन बुलंद और तहकमाना आवाज़ भुरी थी जिसके जवाब में डरी सहमी मुलाजिम की दबी हुई आवाज़ में जी सरकार हासिल सरकार की बजा आवरी थी। फिर उड़ते कदमों की दौड़ती हुई आवाज़ बस साकन मंचमत बैठी रही। आओ धीरानी अंदर जाओ, वड्डे साईं का हुक्म है। उसने कुछ तौक़ुफ़ से एक निस्वानी आवाज़ सुनी थी। अधेर उम्र औरत थी जो हुलिया और शक्ल से मुलाज़मा नज़र आती थी। अंजला ने तामीर की थी और उसके मैयत में लरज़ीदा कदम से मुख्तलिफ राहदारियाँ और तवील बरामदे अबूर करती बिल आखिर उस भारी अबूसी दरवाजे के आगे आन ठहरी। मुलाज़मा ने दरवाज़ा होले से खटखटाकर पहले इजाज़त तलब की, फिर दरवाज़ा धकेलकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया तो अंजला का सारा ज़बत जैसे जवाब देने लगा। जब भी हथेलियों में नमी और टांगों में लर्जिश उतर आई, सही मायनों में यानी यही उसकी किस्मत का फ़ैसला होना था, तो बिलाखिर आफाक शरासी की बेटी यहाँ आ गई। आना तो तुम्हें यही था लड़की, मगर अब की बार का आना बहुत सारे कर्ज चढ़ा गया है। तुम तो पुराना तावान ही भरने की इस्तेदाद नहीं रखती थी, मगर खैर तुम्हारे दादे की मिन्नत समाजत की लाज रख ली। वो अहमक समझ रहा है इस तरह पोते को बचा लेगा। खाम ख्याल है उसका। ने तो पुराना बदला है औरत का बदला औरत, अभी तो खून का बदला खून बाकी है। मगर तू कातिल की बहन की हैसियत से यहाँ आई है, इसी सलूक की मुस्तहिक है ना। बेटा मरा है मेरा। यहाँ शकाफ डाला गया है उसके यहाँ। उसे ऊंचे ग्रांडील मर्द ने अपने सीने पर हाथ मारे। अंजला धीरे धीरे कामते सर झुकाए खड़ी रही। सुनो लड़की, तुम्हारा रहना सहना खाना पीना मुलाजमों के साथ होगा, काम भी वैसे ही करोगी। आज से अपने पिछलों को भूल जाओ, हमें और कुछ नहीं कहना तुमसे। जिस दिन तुम्हारे भाई की लाश करा लाएंगे बता देंगे तुम्हें, मातम करने में आसानी रहेगी। उन्होंने हकारत से कहा और हाथ के इशारे से मुलाजिम को जाने का कह दिया। अंजला मुलाजिम से पहले बाहर निकली थी। प्लीज़ अम्मा जान, प्लीज़ संभाल लें खुद को, इस तरह मत रोए। सियाल दरानी माँ को संभालता खुद हिम्मत हारने लगा था। वो जो इतने मजबूत असाब का मालिक था, पिछले एक हफ्ते से शायद शदीद ज़हनी और जिस्मानी कर्ब से दो चार होकर सारा स्टेमिना खो बैठा था। उस रोज़ वो ऑफिस में था जब उसके पर्सनल सेल पर असजद की कॉल आई थी, भाईजान आप फौरी हवेली पहुंचे। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि सियाल दरानी के साहब अलर्ट होकर रह गए। सब खैरियत है ना साजिद? वो किसी कदर फ़िक्रमंदी होकर सवाल कर रहा था। जवाब में दूसरी जानिब असद हज़ार शब्द के बावजूद रो सा पड़ा था। खैरियत नहीं है भाईजान, शरासी कबीले से पानी के झगड़े पर इस दफ़ा सिर्फ मुलाजिम काम नहीं आए, गोलियाँ चली तो अफान भी चल बसा है। अम्मा तो सदमे से पागल हो रही हैं और सियाल को लगा था जैसे ज़मीन तो उसके कदमों से निकल ही सर पर अभी आसमान टूट पड़ा है। झटका इतना शदीद था कि वो किसी तरह भी बैठा नहीं रह सका। असद ने फ़ोन काट दिया था। वो जैसे उड़कर गांव पहुंचा तो अफान की मैयत हवेली लाई जा चुकी थी। एक क़यामत थी जो टूट पड़ी थी। तफसीलात मालूम होने पर पता चला गोली जो अफान को लगी थी वो आफाक शराजी के बेटे ने मारी थी। एक अलाव था जो उसके वजूद में भड़कता चला गया था। अभी तो पहली आग नहीं बुझी थी। वो आग जो आफाक शराजी की बेटी ने उसके लिए रिश्ता मांगने पर इनकार की सूरत में उसके अंदर लगी थी। हालांकि उसे भला इस अनदेखी लड़की में क्या दिलचस्पी हो सकती है, मगर ये भी जागीरदारी निज़ाम में पगड़ी को बुलंद रखने और नाक ऊंची रखने के तरीके होते हैं। इंतकाम की पुरानी से पुरानी आग बुझाने को दुश्मन कबीलों की इज्जत औरत को रुगेदा और रोंदा जाता है, उससे
اس سے طاقت اور غرور کو توقیت ملتی ہے۔ وہ عادت و مزاج میں ہو باپ کا عکس تھا۔ اسی بدولت اسے احسان درانی بیٹوں میں سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ پولیس میں اعلیٰ عہدہ سنبھالنے کے بعد اس نے جس طرح اس اثر و سوق کا جائز ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اس نے ان کا دل باغ بہار کر ڈالا تھا۔ اس لیے انہوں نے آفاق شرازی کو نیچا دکھانے کے لیے سیال کا انتخاب کیا تھا، مگر تمام تر مکاری کے باوجود وہاں سے ہونے والے انکار نے انہیں یکپا کر دیا گیا تھا۔ کتنا تلملائے تھے وہ بیٹے کے آگے، جس نے محض انا کی سربلندی کی خاطر ناک چڑھا کر بات کو جھٹک دیا تھا۔ اب اتنا سر پر کیوں سوار کر رہے ہیں بابا جان؟ مجھے اس لڑکی کا اچار تھوڑی ڈالنا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ میری بیوی کا درجہ پائے۔ اس کے نازا غرور کا بھی کوئی انت نہیں تھا۔ احسان درانی نے سمجھدار، لائق فائق اور شاطر بیٹے کو اس پل ناراضی سے دیکھا تھا۔ بات یہ نہیں ہے کہ مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا؟ وہ کتنا چنچلا گئے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل اس لڑکی کو اٹھوا لیتے ہیں بابا جان۔ وہ لڑکی چاہیے نا آپ کو۔ کس طرچہ زوم تھا اس کے لہجے میں، اپنی طاقت کا، اپنے عروج کا۔ نہیں، وہ معمولی لڑکی بہرحال نہیں ہے۔ خون کی ندیاں نہیں بہانی مجھے ایک لڑکی کی خاطر۔ لعنت بھیجو، بھول جاؤ اسے، اس میں بہتری ہے۔ وہ برسوں قبل آفاق شرازی کے ٹکر لے چکے تھے۔ اس کی طاقت کا بھی اندازہ تھا، جبھی جوان بیٹوں کو بہرحال کھونے پر آمادہ نہیں تھا۔ یہ بات وہاں اب گئی تھی کون جانتا تھا؟ چند دنوں بعد پھر یہ معاملہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ جب عفان کے خون بہا میں آفاق کے باپ نے آفاق کی بیٹی دینے کا خود اپنے منہ سے کہا تو احسان درانی شدت ہوئے بغیر نہیں رہے تھے۔ یہ معاملہ اس طرح وہ کبھی طے نہ کرتے اگر جو برسوں قبل کی خواہش کس نہ دیتی ہوتی۔ وہ سمجھتے تھے انتقام کی آگ پوری نہیں بجھی تھی۔ وہ صرف آفاق کی نہیں، نازنین کی بھی بیٹی تھی۔ نازنین جو ان کی چھوٹی بہن تھی اور ان کی پگڑی اور ناک نیچی کرنے کے باعث بنی تھی۔ یوں انہوں نے مزلتاً اس معاملے کو اس طرح نپٹنے دیا تھا۔ ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس سے سیال بھی آگاہ نہیں تھا، جب اس کے دل و دماغ میں شدید نفرت انتشار تھا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ اماں جان اس طرح نہ روئیں، یہ آنسو برداشت نہیں ہو رہے مجھ سے۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا بیٹھا تھا، بے خواب لہو رنگ آنکھوں میں جوان بھائی کی خون آلودہ لاش کا عکس جیسے ٹھہر گیا تھا۔ میں معاف نہیں کر سکتی، بھائی بھاگ گیا تھا مگر بہن تو زندہ ہے، اسے گولی مار دو، پھر ٹھنڈک پڑے گی میرے کلیجے کو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بھی سینے کو پیٹ کرتی تھی، اپنے ہی بال نوچنے لگتی۔ ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ سیال نے ڈاکٹر کو بلوایا تھا، جو ان دنوں حویلی میں ہی قیام پذیر تھے کہ پچھلے 8 دنوں سے اماں جان کی طبیعت بار بار بگڑتی تھی۔ اکثر ڈاکٹر نے سکون اور انجیکشن لگایا، تب وہ بے سدھ ہو گئی۔ سیال نے رنج بھری نظروں سے ان کا آنسو سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، پھر ان کے بال پیار سے سمیٹ کر کمبل درست کرتا پلٹ کر باہر نکل گیا۔ رکھی، اس نے راہداری کا موڑ مڑتی ملازمہ کو پکارا۔ جی سائیں، حکم۔ رکھی پکڑتی پڑی خدمت حاضر ہو گئی کہ احسان کے بعد ملازم کا اس کے غصے سے زیادہ خائف رہتے تھے۔ محترمہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس کا سوال انزلہ کے متعلق تھا، لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اس سمت آتے احسان درانی نے اس کے سوال پر جھٹکے تھے۔ اماں جان کا خیال رکھنا۔ وہ بات مکمل کر کے آگے بڑھنے کو تھا کہ باپ کو دیکھ کر تھم گیا۔ اسمبلی کچھ تمہاری ماں کی طبیعت، ڈاکٹر کو بلوایا تھا تم نے؟ جی بابا جان، مجبوراً بے ہوشی کا انجیکشن لگانا پڑا۔ وہ ملول نظر آ رہا تھا۔ اس عمر میں جوان بیٹے کا جنازہ اٹھوانا دل گردے کا کام ہے۔ خیر، اللہ صبر عطا فرمانے والا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے خوبرو شاندار بیٹے کا چہرہ خصوصیت دیکھا، جانچا اور پرکھا، گویا اس کے انداز عطر کے بجید لینے کی مطمئن ہو، اسے اس کے اوقات یاد دلانے اور کچھ اعصاب بے باک کرنے۔ اس کے سوچ میں چھپی نفرت اور بربریت آنکھوں اور لہجے میں در آئی۔ ایک بات یاد رکھنا سیال پتر، یہ نکاح اس رسم کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر جتلایا تو وہ توجہ یہی تھی کہ لڑکی کا تباہ کن حسن انہیں کسی بھی خطرناک اندیشے میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ جہاں دیدہ تھے جانتے تھے ذرا زن اور زمین میں ہمیشہ فسار کا باعث رہتی ہے، پھر حسین عورت کا تو شیطان کا فتنہ ہوتی ہے گویا۔ سیال درانی نے چونک کر ٹھٹک کر باپ کی شکل دیکھی اور مقصد سمجھا کر فقارت بھرے تاثرات اس کے چہرے پر آئے۔ میرا معیار اتنا پست نہیں ہے بابا جان۔ اس کے لہجے میں حد تک تصحیح کو محسوس کر لینے کے بعد انہیں مطمئن ہونا چاہنا چاہیے تھا، مگر وہ مطمئن نہیں تھے۔ البتہ خاموشی بہتر سمجھی تھی۔ ملازمہ اسے جس جاڑو حصے میں کمرے میں پہنچا گئی تھی وہ شاید حویلی کا غیر آباد علاقہ تھا۔ وسیع و عریض میدان کی لمبی گھاس میں یقیناً زہریلے جانور سے سراتے پھرتے تھے۔ بلند و بالا
وہیکل درختوں میں ہواشائیں شائیں کرتی گزرتی تو اس کے ماحول کی ہیبت ناکی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اس سبیک گتی عرض کے آخری سرے پر ایک نیم پختہ عمارت تھی، مختصر برآمدہ، اور اس کے پیچھے موجودہ کھڑکی کا سال خود لکڑی کا دروازہ بند تھا، اور سرے پر ایک زنجیر چوکھٹ کے قبضے میں فٹ تھی، جس پہ پرانا زنگ آلودہ لونگ رکھا تھا۔ ملازمہ نے جس کا نام غالباً رکھی تھی، اس نے چابی کے کچے سے تبع آزمائی کر کے تالا کھولا، پھر دروازہ دھکیل دیا۔ بند کمرے کی مخصوص سیلن اور مسان نے چوکھٹ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ رکھی نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ ٹٹول کر پرانا بلب ٹچ کی آواز سے جلایا تو کمرے کی پریس کے خدوخال واسع ہوتے چلے گئے۔ زوردار روشنی میں دیواروں کا اکھڑ، پلستر اور چھت کے ٹنگے جالے سب سے نمایاں تھے۔ جھڑتے ہوئے کی چھوٹی سی دھڑیاں جا بجا فرش پر موجود تھی۔ عرصہ دراز سے صفائی نہ ہونے کے باعث فرش پر گرد کی گئی تھی، جم گئی تھی۔ درمیانے سائز کے کمرے میں ایک چھلٹکا چارپائی پر فقیر کی گردڑی جیسا بستر، جو اتنا میلا تھا کہ اس سے مرے ہوئے گٹھڑوں کی بساندہ وہ اتنے فاصلے سے بھی محسوس کر کے دل افسانہ پانے لگی تھی۔ تجھ سے ہمدردی کا کوئی حکم نہیں ہے دھیرانی، پر تو انسان ہے، جانتی ہوں بے گناہ ہے تو، مگر میں بے بس ہوں، مدد نہیں کر سکتی۔ مالکوں کو معلوم پڑا تو گھال میں بھنس بھرا دیں گے، وہ جو خود پر اپنے تیم پہ ہنسی طاری کر چکی تھی۔ اس انجام کو دیکھتی وحشت خوف کے حصار میں گرنے لگی۔ کیا مجھے یہاں اکیلے رہنا ہوگا؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں آنسوں کی نمی کا احساس غالب تھا۔ یہ اجاڑ سنسان کمرہ، یہ جان لیوا تنہائی اور بے بسی کی انتہائی کھپت، فضا میں سرسراتی عجیب سی آوازیں اور سلن زدہ فرش پر رینگتے مختلف اشارات اور ارزات کی سام شامل تھے۔ اکھڑے پلستروں والی دیوار بلب کی بیمار زور روشنی میں ڈراؤنے نقوش بہار رہی تھی، اس پر سردی کا رگوں میں خون جماتا احساس۔ ہاں دھیرانی، یہی حکم ہے مالکوں کا۔ رکھی کا اپنا دل گداز ہو رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ ہروں جیسا تقدس اور حسن رکھنے والی اتنی پیاری لڑکی پر یہ کیسی آفت آ پڑی تھی؟ ایسا نصیب تو رب سوہنا دشمن کی بیٹی کو بھی نہ لکھے۔ اقرار کیا ہوا تھا؟ انزلہ تو جیسے دل دھک سے رہ گیا تھا۔ سراسیمہ سی کو بے اختیار رکھی کے قریب آ کر اس نے چیک کیا۔ نہیں، فار گاڈ سیک مجھے یہاں تنہا مت چھوڑو، مر جاؤں گی میں خوف سے۔ وہ کھسک کر جس پر التجا کری تھی، عین اسی لمحے دہلیز پر سیال کے بھاری قدم آ کے رکے تھے۔ رکھی کی تو جیسے اسے دیکھ کر کھلکی بند ہو گئی تھی۔ تم جاؤ رکھی یہاں سے۔ اس کے لہجے میں غضب کا قہر اور تلخی رچی بسی تھی۔ رکھی تو بس سر پر پیر رکھ کر بھاگی اور اس کی اوٹ میں تقریباً چھپی انزلہ کمرے میں اس کی رحم و کرم پر تنہا رہ گئی۔ اسے خائف انداز میں نظر اٹھائی تھی۔ اس پل سیال درانی نے بھی اسے دیکھا، ایک بجلی سی دونوں کی جانب لپکی، دونوں ہی جیسے یوں غیر متوقع طور پر ایک دوسرے کو روبرو پا کر شدت اور غیر یقین رہ گئے۔ یہ جھٹکا بہت شدید تھا۔ سیال کو تو جلد سنبھل گیا کہ اس پل وہ انتقام اور نفرت کی جس آگ میں جھلس رہا تھا، اس میں ہر احساس، ہر جذبہ سواکی دربریت کی آگ میں جل بجھا تھا، جبکہ انزلہ کی کیفیت اس سے یکسر الگ تھی۔ نکاح کے وقت سیال درانی کا نام اس نے ضرور سنا تھا، مگر حواس قابو میں کہاں تھے؟ لیکن اب اسے روبرو پا کر فطری طور پر قدرے ڈھارس ملی تھی۔ آپ ایس پی سیال درانی؟ سرد سے درمیانی فیصلہ سمیٹ کر وہ کچھ جذبے کے تحت کس امید میں اس تک آئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے آگے جو ہوا وہ اس کی توقع اور سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ایسا سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا جس کی آواز اس سناٹے میں بہت واضح طور پر ابھری تھی، اور انزلہ الٹ کر کئی فٹ دور جا گری تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرا نام اپنے ناپاک زبان پر لانے کی؟ بد کردار عورت کی بد چلن بیٹی! قاتل کی بہن ہو تم، خود خون بہا میں آئی ہو، تمہاری حیثیت تو یہاں کی ملازمت سے بھی بدتر درجے کی ہے۔ وہ حلق کے بل گھراتا ہوا کہہ رہا تھا۔ انزلہ کی حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، گال جیسے سنسنا رہا تھا، بلکہ اسے تو لگ رہا تھا متاثرہ جگہ سے کھال ادھڑ گئی ہے۔ پولیس والے کا بھرپور رشید ہاتھ ہٹے کٹے عادی مجرموں کا پتہ پانی کر دیتا ہے، اور وہ تو ایک کمزور دل نازک سی لڑکی تھی۔
سیال نے کچھ دیر اس کے اٹھنے کا انتظار کیا تھا، پھر قدم بڑھا کر اس کے قریب آ کر جھکا اور اسے بالوں سے پکڑ کر جارحیت بھرے انداز میں اٹھا کر کھڑا کیا۔ انسلا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اور جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپا تھا۔ کہاں ہے وہ تمہارا سورما بھائی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی سانسیں بٹکار زدہ تھیں اور آنکھوں میں قہر غضب کے ساتھ نفرت کی چنگاریاں تھیں۔ انسلا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑنے لگی۔ اس وقت کیسا ہو رہا تھا وہ خونی موڑ، آتشی انداز اور قیامت خیز لمحہ، اور وہ شدت سے کانپنے لگی، بے قراری سے رو دی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ بولو، جواب دو ورنہ آگ لگا کر بھسم کر دوں گا تمہیں۔ اس کی گرفت کا شکنجہ سخت اور بے رحم تھا۔ انسلا کو لگا وہ اگر مزید ایک لمحہ بھی اس کی گرفت میں رہی تو خوف اور اس عفریت کی دہشت سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بے ساختہ گڑ گڑائی، مگر سیال کا اشتعال بے قابو ہو گیا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ گھوما اور اس کا دوسرا گال بھی تھک کر سرخ ہوتا چلا گیا۔ بکواس کرتی ہو تم، جھوٹ بولتی ہو، مگر کب تک؟ میں تو گونگوں کو بھی بلوا سکتا ہوں۔ پناہ مانگو گی میرے غضب سے؟ اس کی نظروں سے تھکتا آتش فزاں انسلا کو بھسم کرنے کے ترپے تھا۔ اگلے لمحے وہ اپنا کہا سچ ثابت کر چکا تھا۔ پینٹ کی بیلٹ کھینچ کر اس نے کوڑے کی طرح لہرا کر اس کے وجود کو نشانہ بنایا تھا۔ شائع کی زوردار آواز کے ساتھ بیلٹ لہرا کر اس کے جسم کے جس حصے پر پڑا وہاں سے درد کی آگ نے اٹھ کر پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک کربناک اور دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اگلے لمحے وہ ٹوٹی شاخ کی مانند تڑپ کر اس کی طرح گری کہ آدھا دھڑ چارپائی پر نیچے لٹک گیا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں ماہی میں باپ کی مانند تڑپتی رہنے کے بعد پھر سے نیچے جا گری تھی۔ سیال نے کھا جانے والے ایک غضبناک نظر سے اسے دیکھا۔ بند کرو یہ ڈرامہ بازی، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی وسنی بوٹ اس کے کاندھے پر اس طرح رکھا کہ اس کی گردن بھی گرفت سے بچ نہیں سکتی تھی، گویا اس نے اس کی تڑپ اور کسمساہٹ روکنے کی سیکھی تھی۔ انسلا کو لگا تھا وہ عفریت اس لمحے کی جان لے کر ٹلے گی۔ اتنی کسمسری کی المناک موت کا خیال اس کے ہر رگے کے بے بسی کے ساتھ خوف کو پسینے کی صورت اگلنے لگا۔ وہ شدت کرب سے آنکھیں موند کر کلمہ طیبہ کا درج کرنے لگی۔ اس نے موت کا یہ شکنجہ اپنی شہرگ سے بنتا محسوس کر کے بے اختیار آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ ہونٹ پیچھے بجے پلٹ کر کمرے سے جا رہا تھا۔ انسلا کو اس جاں بخشی کا جیسے یقین نہیں آ سکا تھا۔ پھر جانے کا کیا ہوا؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے بلکہ بلک کر روتی چلی گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بے پناہ اذیت سے دو چار محسوس کیا۔ تکلیف کا یہ احساس بے حد شدید تھا، اتنا شدید کہ اس کا مفلوج ہو جانے والا ذہن اس کا اصل مقام کھو جانے سے قاصر تھا۔ پھر غنودگی، ہوش مندی کے کتنے وقفے اس پر گزرے تھے۔ بار اس نے رکھی کو اپنے پاس محسوس کیا۔ اس کی شدید خواہش تھی وہ جانباز نہ ہو سکے، مگر ہر خواہش پوری نہ ہونے کو دل میں جگہ نہیں پاتی۔ دھیرے دھیرے صحیح مگر اس کے حواس قرار پکڑتے گئے۔ اتنے تپ تھی پتر کے گویا نندو بھڑکتا تھا۔ اس قید کی ٹھنڈ میں مجھے برف کی پٹیاں کرنا پڑیں، تیرے ماتھے پر غشی ایسے ٹوٹی جو کھل کر نہ دیتی تھی۔ پورے دن خود سے بیگانی رہی ہے تو اللہ سائے نے زندگی لکھی ہوئی تھی جو بچ گئی۔ نادا رب سوہنا معاف کرے، مالکوں کے سینوں میں اینٹ روڑے پڑے ہیں دل کی جگہ۔ وہ دبی دبی آواز میں قصہ ظاہر کرتی تھی۔ نقاہت زدہ جسم اور خوابیدہ غم آلودہ ذہن کے ساتھ اس کی بڑھائی سنتی رہتی۔ لے دھیرانی، کھا لے کچھ، پیٹ میں کچھ جائے گا تو اٹھ کر بیٹھے گی ہوگی، کھا میرا پتر۔ وہ اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ کے زبردستی دلیے اس کے منہ میں ڈال دی جاتی۔ جس دن وہ اس قابل ہوئی کہ اپنی ٹانگوں پر چل کر واش روم جا سکے، اس دن اس کا حویلی سے بلاوا آ گیا۔ کس نے بلایا ہے ماسی؟ کیوں؟ ہراس اس کی آنکھوں میں ہی نہیں جسم پر بھی لرزے کی ضرورت طاری ہو گیا تھا۔ اسے تاب نہ تھی کہ مزید یہ وحشیانہ سلوک سہ سکتی۔ ڈرنا پتر، اب تو کام کی غرض سے بلوایا ہے۔ رکھی نے اس کی کیفیت کو سمجھ کر ڈھارس بندھائی، اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ اسے اس کے اوقات یاد دلانے کو کام سونپا گیا تھا۔ کچن کا کام ملازموں کی موجودگی کے باوجود، حویلی کی صفائی سے لے کر باغ کی دیکھ بھال، کپڑوں کی دھلائی وغیرہ، ہر کام کے لیے الگ ملازمیں تھیں، مگر انسلا کے حصے میں سارے کام آئے تھے۔ اب اسے کپڑے بھی دھونے تھے، صفائی بھی کرنی تھی، باغبانی بھی، اور کچن بھی سنبھالنا تھا۔ گویا صحیح معنوں میں اس کی صبر اور صبر کا امتحان لیا جانا تھا۔ سیال درانی واپس آ چکا تھا۔ یہ اطلاع اس کے لیے بے انت سکون کا باعث بنی تھی۔ وہ اس کی صفاقی و
हैवानियत से इतनी ही खौफज़दा हो चुकी थी। काम के पहले दिन सब खैरियत गुजरी। मालिकों की नज़रों में हकारत ज़रूर थी, मगर किसी ने ज़ुबानी नश्तर ज़नी के अलावा उसके वजूद को तख्ता मश्क बनाने की कोशिश नहीं की थी। मगर रात उसके असाब पर खौफ और हरास के लिए लेकर आती थी। उस अजीब ज़दा तारीकी और सन्नाटे में उसका दिल बंद हुआ जाता था। उसने रखी से इल्तिजा भी की थी, मासी तो रात रुक जा मेरे पास, और जवाब में रखी बेबसी के इज़हार के तौर पर आंखें बको लेती थी। मुझे माफ़ कर देना धीरानी, मालिकों की तरफ से इजाज़त नहीं है। अज्जू को मेरी निगरानी पर मामूर किया है। बड़ी मालकन ने वो मेरी चमड़ी उधेड़ देगी उस नाफरमानी पर। रकी के जवाब ने अंसरा पर वासे किया, और ये तन्हाई भी उसकी तहकीक का वो सज़ा थी में से एक अकड़ी सज़ा थी। वो लर्जीदा वजूद और दिल के साथ बेकसी के आलम में आकर उस झरकना चारपाई पर लेट गई। तो अब बेबसी के मुसहर आंसू पड़नियाँ भगोते चले गए। वो खुद को बार बार ये यकीन दिलाती कि वो खौफ ज़दा नहीं है। उसे इस असीब ज़दा तारीख और सन्नाटे से खौफ महसूस नहीं हो रहा। उस हवेली के साथ शुरू हो जाने वाला कब्रिस्तान उसके अंदर उसी लम्हे गीदड़ों की तेज़ बका और चीख पुकारने से उसे लड़सा कर खौफ से सिमट जाने पर मजबूर किया था। यही वो बेबसी लाचारी का वक़्त था जब सरासिमगी की इंतहा पर पहुंचकर उसके धड़कते दिल ने ख्वाहिश की थी, काश इस वक्त कोई आ जाए। ख्वाह वो आने वाला सफाक की दरिंदगी में अफसानी न रखने वाला सियाल दरानी ही क्यों ना हो, मगर उसकी दीगर ख्वाहिशों की तरह ये ख्वाहिश भी नाकाम हसरत में बदल गई थी। फिर कितने बहुत सारे दिन बीत गए। वो हर चीज़ के साथ इस होलनाक तन्हाई की भी आदी होती जा रही थी। इस रोज़ भी अभी सूरज निकलने में देर थी कि वो उठकर कमरे से बाहर आ गई। हल्का हल्का सरमई अंधेरा कायनात को अपनी लपेट में ले रहा था। उसे ठंड की परवाह न करते हुए तवील सांस खींचकर फिजा में मौजूद सब्ज़े की खालिश कुदरती महक, कच्ची मिट्टी की सूंधी खुशबू, गाय भैंसों की मखसूस देहाती बसात और लकड़ियों की सिलगने की ज़िंदगी बख्श बास को महसूस किया था। देहाती सुबह खैस होते हुए हैं, तलुआ आफ्ताब से पहले चूल्हे जल उठते हैं और नाश्ते की तैयारी शुरू हो जाती है। माहौल में चहल पहल का एहसास होता है। रात की मखसूस भेद धरी खौफनाक सहमी हुई फिजा का सहर टूट चुका था। उसके लिए यही एहसास सबसे ज़्यादा आसूदगी का बायस था। सूरज की शर्मीली किरणों का पर्दा जाग घोड़ने का मंजर देखने के बाद वो हवेली की जानिब चली आई। बात सुन रही वो अपने ध्यान में थी। बड़ी अम्मा की पटकारती हतक सदा आवाज़ पर ठिठकी। वो उसे ऐसे ही पुकारती थी, जवान बेटी की मर्ग ने तो कमर तोड़ के रख दी, मगर अकड़ अभी कायम थी। जी उनके सामने सर और नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। अब वो उनके आगे सर उठाने का हौसला नहीं रखती थी। पहली बार जब उन्होंने उसे बुलाया था, ये कुछ दिन पहले की बात थी, वो उनके सामने जाकर उन्हें सवालिया नज़र से तकने लगी। उस बात को उन्होंने गुस्ताखी समझ लिया और गुस्से में जनूनी होते उसे लातों और ठुड्डों और घुंसों पर रख लिया था। वो बार बार चिल्लाते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी हैसियत क्या है। वो तो उनकी चीख पुकार सुनकर वहाँ अचानक आ जाने वाले असद ने उन्हें पकड़कर मुश्किल से ये काबू किया था और उसकी जान उस अजाब से छुड़ाई थी। बेहतर होगा आप उनके सामने आने से एहतियात बरतो। अम्मा का भी कोई कसूर नहीं, हालात ही सारे आपके खिलाफ जा रहे हैं। वो मुतासब था, शायद उसका हमदर्द भी। अंसला कुछ नहीं बोली थी। ये कुछ कपड़े हैं, पहन लिया करना, बेशर्म जवान मर्द है, यहाँ सब फटे हुए कपड़े पहने फिरती हो। आजकल की लड़कियों की दीदों की हया मर गई है। वो बड़बड़ा रही थी, सख्त खौफ ज़्यादा और बेसाद, मगर फिजाजी दिखाई भी। तो पुराने कपड़ों की उनकी बात गलत नहीं थी। उसका वो ब्लैक सूट था जो कसरत से इस्तेमाल के बायस घुसकर कोहनी और घुट्टों से के पास से सुराख की सूरत धज्जियाँ उड़ा चुका था। मगर वो किस से कहती है उससे उनसे जो बिना गलती बिना कसूर भी उसे ढंग कर रख देते थे। उसने कुछ कहे बिना वो घटड़ी संभाली उल्टे कदमों मुड़ी थी, तो भी उनका इशारा पाकर उठाए बगैर जब भी उसे साइड सोफे पर बैठा सियाल दुरानी भी नजर आने नहीं आ सका था। देखा कैसे तनतना तोड़ दिया है मैंने, कैसे कर सकते हैं यकीन कि ये किसी ऊंचे शुमले वाले की धी थी। वो ठिठा कर लगाकर हंसी थी। सियाल दुरानी बामुश्किल मुस्कुरा सका था। एक अजीब दिल जड़ता एहसास था जिसने उसे मगलूब करना शुरू कर दिया था। ये लड़की जो अभी यहाँ से गई थी, उस पर अंसला का महज गुमान ही किया जा सकता था। हड्डियों का ढांचा, बनता जिस्म, पीला फटक रंग और बेरौनक चेहरा, ये वो सुर्ख सफ़ेद दिलकश और हसीन लड़की कहाँ थी जिसकी तमकनत और नखवत बहुत अपील करता वो हुआ महसूस होता था। उसकी इज्जत नफ्स और खुदी को इतने बड़े तरीके से रौंदा गया था कि वो तुरंत भी पहुँचने पर मजबूर कर दी गई थी।
सत्तर पोश और पेट का ईंधन ये ऐसी ज़रूरत हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं। एक अजीब सा एहसास हमरा लिए वो वहाँ से उठ गया था। क्या मैं उसकी से हमदर्दी महसूस कर रहा हूँ? उससे खुद से सवाल नहीं किया, खुद को झड़का था। वो उसी काबिल थी। उसे खुद को बावर करवाया और अपने इंतकाम और नफरत की आग को फिरसा करने की गर्ज से दांस्ता हवेली से निकलकर आबाई कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ मखसूस पुरानी यासियत और सन्नाटा का राज था। बोहड़ की दरख्त की घटहरी छाया में अफगान की कब्र थी, 6 फीट से लंबी कब्र जिसको आज भी ताज़ा गुलाब की पत्तियों से ढंका गया था। उसका मतलब था बज़ाहिर मजबूत नजर आने वाले बाबा जान हर रोज़ बेटे के पास आकर रोते थे। उसका दिल फिर से जख्मी होकर रसने लगा। मेरा वादा है तुमसे अफगान, मैं तुम्हारे खून का बदला ज़रूर लूँगा। उसने कब्र के सरहाने खड़े होकर अपना ओहदा दोहराया था। खासी तखीर से जब वो वहाँ से पलटा तो हमदर्दी के इन एहसासात की चुपचाप मौत वाक़या हो चुकी थी। जो कुछ देर कब्र बेदार हुए थे, छोटे साहब आए हैं। स्याल साहब रोटी बेल कर तवे पर डाल रही थी। रज्जू की इस चहकार पर हाथ कुछ इस अंदाज में बहका के गर्म तवे पर हथेली झलस कर रह गई। उसके लबों से स्कारी भी निकली और आंखों की सतह पर नमी फैलती चली गई। ये नई बात थोड़ी ही थी। वो चूल्हे पर आग जलाकर काम करने का तजुर्बा सिर्फ मुश्किल ही नहीं, उसके लिए बहुत तकलीफ दह साबित हुआ था। कितनी बार ना तजुर्बे कारी के बाईस हाथ और कलाइयाँ झलस गई थी कि कभी लकड़ियाँ या कोयले आग भड़कने से इनकार कर देते। कभी पहली बार जो चाय उसने बनाई थी उसका जायका उसे खुद को भी अच्छा नहीं लगा था। क्या हुआ? तो तू तो ऐसे हाथ जला बैठी है जैसे स्याल साहब तेरी दिलदारी को ही तो आए हैं। निकाह ज़रूर हुआ है तेरा, मगर बीवी नहीं बन सकेगी कभी। उनकी अड़ी ऐसी खून बहा में आने वाली कभी दिल बशोरी का बायस बन गई तो बिन किसी एक आध रात को वरना सारी उम्र यूं ही गवाती है। रज्जो उसका मजाका उड़ा रही थी। अंसला की रंगत सिर्फ आग की तपिश से नहीं तमतमा रही थी। उसने होंठ इतनी शिद्दत से काटा कि मुंह में खून का जायका खुलता चला गया। रज्जू के किचन से जाने के बाद वो कितनी देर तक घुटनों में मुंह छुपाए सिसकती रही थी। क्या हो रहा है? ये हरामी के अच्छे बहाने हैं। अंसला उसकी फटकार सुनकर जोर से उछल पड़ी, मगर रूबरू पाके तो जैसे दम हलक में अटक गया। वो जैसे लम्हों में यूं जर्द पड़ गई जैसे मौत का फरिश्ता देख लिया हो। चाय बनाओ, मेरे लिए कमरे में ले आना। वो अजीब अखड़पन से हुक्म देता था। तंज की काट और तमस्कर का जहर मिलाकर अंसला की जान हवा हो रही थी। जी बेहतर, अभी लाई, उसने सटपटा कर कहा। तो स्याल उसे कीना तोस नजर से घोरता पलट गया। अंसला ने कांपते हाथों से जैसे चाय बनाई और मग ट्रे में रखकर उसके कमरे की जानिब जाते उसका दिल सहा जा रहा था। दस्तक के जवाब में उसकी बोझल आवाज़ उभरी थी। अंसला आहिस्तगी से दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुई। वो वार्डरोब के पास खड़ा अपने लिए लिबास मंतखब में मसरूफ़ था। उसका जबकि सर्दी में वो जीन्स पर बनियान पहनने कितने इत्मीनान से खड़ा था। इधर आओ, चाय रखकर वो उल्टे कदमों भागी थी कि उसकी तैश शुदा आवाज़ सुनकर उसे लगा वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी। मारे बंदे पलट कर आना पड़ा था। वो मैंने तुम्हें इजाज़त दी वापस आने की? वो सुर्ख नजर से घूरा था। अंसरा का दिल जैसे पट्टियों में धड़क रहा था। नहीं, उसे कर सरफ नफ़ी में चंबिश थी। तो फिर तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि बिना पूछे कदम बाहर रखो? वो घुराया और अंसरा जैसे रूहानसी हो गई। उसके तेवरी ऐसे थे हवास सरब कर देने वाले। आतिशदान में और लकड़ियाँ डालो और मेरी वार्डरोब ठीक करो। के बाद दीगर अहकाम नासिल हुए। अंसला ने लरजते कदमों कामते दिल के साथ बचाव आवरी करनी शुरू की। कुछ मालूम है तुम्हारे भाई कहाँ है? सवाल था कि पिघला हुआ सीसा समातों में उतरता। अंसला के हाथ उसकी शर्ट छूट गई। उस सवाल के साथ क्या क्या बहीमा सलूक याद आ गए। उसके रोंगटे खड़े करने लगा। मैं नहीं जानती, अल्लाह गवाह है, मैं कुछ नहीं जानती, उसने बेख्तियार रोते हुए कहा। स्याल दरानी का दिमाग उलट सा गया। उसने इतनी बुरी तरह से झड़क कर चुप कराया था कि वो घबरा कर थड़का कर यखलत रोना भूलकर बस्ता खड़ी हो गई। स्याल सुर्ख लहू छलकाता आंखों से उसे घूरता होंठ पीछे खड़ा था। देखो, अपने हाल पर रहम करो, मुझे सिर्फ इसका ठिकाना बता दो। कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, बल्कि वो हो सकता है तुम्हें यहाँ से निकलवा दूँ। जैसे उसे लालच दे रहा था। बेबसी का एहसास अंसला की आंखें लब पानी से भर गया था। मैं झूठ नहीं बोल रही, वो मेरा भाई ज़रूर था, मगर उसकी किसी भी काम मुझे कोई खबर नहीं। मैं पापा के साथ इस्लामाबाद में होती थी, जबकि वो यहाँ गांव में दादा साईं और अम्मा के साथ रहता था। अच्छा, वो जहरखंड से अंसा है। अगर ऐसी बात थी तो फिर उसकी जगह तुम्हें क्यों यहाँ से जाब भुगतने को भेज दिया गया? सालदरानी ने यकदम उसका चेहरा अपने
फरादी हाथों में जकड़ लिया, वो फड़फड़ा सी गई। दिल चाहता है गला घोंट कर काम तमाम कर दूं तुम्हारा, मगर ये तो आसान मौत होगी। लम्हा लम्हा मरना है तुम्हें, इस तरह की मौत की आरजू करो भी तो मौत ना मिले तुम्हें। वो फिर से वही सवाकी और बेमहर शख्स था, शक्की और वहशी। अंजला और सान खता करती सांसों और धड़कनों के साथ सहमी हुई उसे देखती रही। सियाल ने यकदम उसे झटक दिया और रुख फेर कर खड़ा हो गया। दफ़ा हो जाए यहाँ से। उसका लहजा नफरत और आतिश से भेजा हुआ था। अंजला ने तामील में लम्हा भर की ताख़ीर नहीं की थी। वो गिरती पड़ती वहाँ से भाग निकली थी। उसे नल के आगे रखकर टब में पानी भरा, फिर सरफ डालकर झाग बनाने के बाद असद की शर्ट उसमें भिगो दी। कुछ देर कबल वो उसे थमाकर धोकर इस्त्री करके कमरे में रखने का हुक्म देकर गया था। इस काम से फरागत के बाद वो किचन में चली आई कि इरादा था कुछ देर बाद खंगाल कर धूप में फैला देगी। संगे गंदे बर्तनों से हुआ था सिंक गंदे बर्तनों से अना हुआ था। हस्ब से उसने उस काम काज संभाला था। मुलाजमों ने अपनी जिम्मेदारियों में डंडी मारना शुरू कर दी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसमें भी किसी मालिक की ताकीद कार फरमाती या फिर मुलाजमें भी उसका ज़ाबित आसमानते पर तुली हुई थी। रखी को इस साजिश की खबर हुई तो वो हट हराम मुलाजमों को कोसने और बड़बड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। आस्तीन फोल्ड करते हुए वो बर्तन धोने पर जत गई। एक घंटे के बाद फारिग हुई तो कमर मुसलसल झकने के बायस फरियाद कर रही थी, मगर उसे खुद को आराम देने की इजाज़त नहीं थी। जब भी चूल्हे पर मौजूद खुश्क बिखरा हुआ आटा समेटने के बाद चूल्हा साफ किया, फिर किचन की धुलाई में मसरूफ़ हुई थी। उसी पल कोई आंधी तूफान की तरह किचन में आन गुजरा। सर उठाकर देखने पर अंसरा का दिल छल कर हलक में आ गया। तो वो सियाल दरानी था। उसके हाथ से झाड़ और छिपन को पटकता हुआ अपने साथ घसीटता हुआ बाहर ले गया। वो हवास पाकता उसी साथ घसीटती हुई आई थी। इतनी जुर्रत कहाँ थी कि नया ताज़ा जुर्म पूछ लेती। तुम्हारे बाप को तुम्हारी हमदर्दी के रोड उठे हुए हैं। जान को हथेली पर रख कर यहाँ चला आया है। साला जाके कह उसे जाकर तो उसके साथ नहीं जाएगी। तूने अपनी मुकम्मल रजामंदी से ये शादी की है और खुश है। तो यहाँ बरामदे में लाकर उसे धक्का देता हुआ बोला। अंसरा का दिल थक से रह गया। पापा उस पर जैसे शादी मर्ग तारी हो गई। उसके बाप यहाँ तक चला आया था सिर्फ उसकी खातिर। मैं क्यों भूल गई कि वो उसकी दुनिया में बहरहाल बेसहारा नहीं है। उसे एक बार फिर लगा वो जिंदा है। ज़िंदगी का एहसास उसके अंदर बाकी है। क्या कहा तो है तुमने? तुमसे सियालदरानी ने उसे बेदर्दी से झंझोड़ डाला। वो जैसे हकीकत की सफाकी में लौट आई थी। पता नहीं क्या समझता है खुद को। कानूनी चारजोई करेगा, तलाक दिलवाएगा तुम्हें और निकाल लेगा यहाँ से। ऐसा तो क़यामत तक नहीं होगा। बात सुन, ये देख पिस्टल है मेरे हाथ में। मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर तूने ये सब नहीं कहा, उसे यहाँ से चलता नहीं किया, तो तेरा बाप अपने पैरों पर वापस नहीं जा सके। बाद में जो होगा मैं खुद देख लूँगा। फिर वो बाकायदा उसे पट्टी पढ़ाने लगा कि उसे ऐसा क्या करते हैं कि उसकी तेज़ घसीली आवाज़ सुनकर अंसरा का कलेजा मुंह को आ गया। नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। वही होगा जो आप चाहेंगे। उसकी ज़ुबान आकर लड़खड़ाई थी तो वजह सियाल की जारहाना सफाकाना अजनबी रोके तेवर थे। जाओ, वो बाबा चांद के कमरे में है, अच्छी तरह तसल्ली कराना उसकी धीमी आवाज़ में जो धमकी और घन कर्ज पोशीदा था। उसने अंसरा की घबराहट में दो चंद इजाफा कर दिया था। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी थी। एहसान दरानी के कमरे में आकर दरवाजे पर रुक गई थी। आफाक शराजी की निगाह जैसे उस पर पड़ी। वो पहले तो उसे पहचान नहीं सके, मगर जब पहचाना तो गम गुस्से और सदमे से गंग रह गए। ये क्या हाल बना ले अंसरा बेटे? वो जैसे रो पड़े थे। आप यहाँ क्यों आए हैं पापा? उसने दिल पर पत्थर रखकर चेहरे और लहजे में अजनबी दरगाही का तासर जमाया था। पापा उसका सबसे कीमती सरमाया थे। वो इस खजाने को इस नापाक जगह पर दफन करने को कैसे सोच सकती थी? तुम्हें लेने आया हूँ बेटे। मेरी गैर मौजूदगी में जो ज़्यादतियाँ हुई हैं तुम्हारे साथ, वो आपको शदीद गलतफहमी हुई पापा। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। यहाँ सियाल से मोहब्बत करती हूँ। मुझे अंदाज़ा था आप मेरी यहाँ शादी ना होने देते। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़े। कदम तो बाद में हुआ था पापा। मैं सियाल से उससे पहले निकाह कर चुकी थी। उसने सारे आंसू अंदर तक उतार कर बाप के सामने एक और गुनाह ओढ़ लिया था। आफाक शराजी सन्नाटे में आ गए। उन्हें जैसे यकीन नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता। आई कॉन्ट बिलीव इट। वकील साहब, ये लोग मेरी बेटी की प्रेशराइज करके ज़बरदस्ती ये बयान दिलवा रहे हैं। अंजला बेटे डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये वकील साहब हैं, ये डीसी साहब है, हमारे साथ हैं ये लोग। और क्यों नहीं हो सकता पापा? क्या सियाल ने अपना प्रपोजल नहीं भेजा था आपको? आपने इनकार क्यों कहलवा दिया? क्या करती फिर मैं? आप आयशा से पूछ ले जाकर। सियाल से मैं वहीं उसके घर पर मिली थी। अगर ये जुर्म है तो आपने 20 साल पहले ये जुर्म क्यों किया था? क्यों मेरी माँ को भगा कर ले गए थे अपने साथ? मैं भी उस औरत की बेटी हूँ। वो बोलने पर आई तो चुप होने का नाम नहीं लिया। बेख्तियार चीखी चलती गई। उसके लहजे में बयान सावर आया था। बस एक ही धुन थी, किसी तरह पापा बदगुमान हो जाए, यहाँ से जिंदा सलामत चल जाएं। बहरहाल वो उन्हें अपनी
अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने का हौसला नहीं रखती थी। उसे आफाक शराजी का रंग पहले मतखीर होते फिर फीका पड़ते देखा और होंठ बेचे दौहान चेहरे के साथ लड़खड़ाते कदमों से वहां चले गए। अंसला का हौसला वहीं तक था। वो अपनी ताकत से बढ़कर खुद को आजमा चुकी थी। जब इस बेजान जिस्म के साथ बड़ी मिट्टी की तरह बैठती चली गई। एहसान दरानी पागलों की तरह कहका लगा रहे थे। फिर उन्होंने आगे बढ़कर शातिर मक्कार बेटे की पुष्प पर शाबाशी के अंदाज में थपकी दी थी। तुम्हारी जहानत का कायल तो मैं आज सही मायनों में हो रहा हूँ। आहा क्या मंजर था। वो अपनी बेटी के हाथों मुंह की खा रहा था। जख्मों के खुले मुंह पर आज ही टांके चढ़े हैं। बड़ा सुकून मिला है। वो बियर की बोतल घूंट घूंट हलक से उतार रहे थे। इसलिए तो मैंने कानून में भेजा था तुम्हें, इस वक्त ज़रूरत मामले को संभाल सको। अब मामला आसान नहीं रही। कत्ल करना और शिकंजे से बच निकलना आसान नहीं। जब दुश्मनी बराबरी के सिते का हो तो उसकी जान ली जाती है। उसकी पैर काने चाहते हैं ताकि वो लंगड़ा होकर उम्र भर बेसाखियों पर उछलता फिरे। तो तूने आफाक शराजी की पैर काट दिए। वो फिर से उसे शताइश नवाज रहे थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी एक तरह आफाक के बेटे शावीज़ का सुराख पालो। जिस दिन सुराख मिल गया वो आखिरी दिन होगा उसकी ज़िंदगी। और सियाल की राहट में खून की पसंद थी। एहसान दरानी ने चौंक कर बेटे की शक्ल देखी। नहीं सियाल, तुम ऐसा नहीं कुछ नहीं करोगे। एक पुत्र है उसका, जीता रहने दे उसे। उसका एक लेकर मुझे बाकी के दोनों पुत्र नहीं गंवाने। आप ऐसे बुज़दिल तो कभी नहीं थे बाबा। अब हो गया हूँ। अगर हम अमीक निगाह से जायज़ा लें तो दुश्मनी में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे हिस्से में आया है। सियाल बहले नाज़ीन ने इज़्ज़त खोई। घर से भागकर फिर हमने खुद अपने हाथों से मार डाला उसे। उसके बाद अफ़ान का नुकसान मैं अंदर से ढह गया हूँ। तो अगर एक शावीज़ को मार भी देगा तो वो जवाब में मेरे तुम ना वो मेरे असद को छोड़ेंगे ना तुझे। मैं उन शराज़ों को जानी नहीं माली नुकसान पहुँचाऊँगा। तुम देखना क्या करता हूँ मैं। वो फिर से घूंट भरने लगे। जबकि सियाल मुश्तिल नज़र आने लगा। वो हरगिज़ भी बाप से मुत्तफ़िक नहीं था। उसके ख्याल में अफ़ान का खून इतना आसान नहीं था कि बदला चकाना बगैर छोड़ दिया जाए। फिर जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वक़्त भी आगे बढ़ता गया चला गया। उसके अंदर बेहसी ही नहीं चमूद ने भी डेरे डाल दिए थे। वो मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी कि कभी वो ये नहीं कुछ और थी। अगर ये कहा जाता कि उसे भूलने पर मजबूर कर दिया गया था तो भी ये गलत नहीं था। मगर दुखों की अमीक गहराई में गिर कर भी इंसान मुकम्मल तौर पर ना बेहस होता है ना दुखों का आदी। ये फितरी तौर पर है कि नई सरब पर जिस्म तकलीफ़ महसूस ज़रूर करता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो जानती थी गर्मियों की कदरे खंक रात थी। अंसला शदीद गर्मी में भी अपने कमरे में ये नहीं सोया करती थी। वजह कब्रिस्तान से परे मौजूद जंगल में खूंखार जानवरों का खौफ उसे जहन में सोने का हौसला नहीं करने देता था। फिर उस जगह की हिब्बतनाक वीरानी, हवा चलती दरख्तों के पत्ते उस सन्नाटे में इस तरह ठोर पैदा करते थे जैसे भूत मिलकर रक्स कर रहे हों। कमरे की कब्र जैसी तारीकी और वीरानी है जैसे तैसे समझौता कर चुकी थी। रात के किसी पहर उसकी आँख खुल गई हो गई थी। इसके बाद करवटें बदलते इज़्तिराब बढ़ने लगा तो जहन में वहशत छपा गई। सोचों ने आंखों में नमी भर दी। 8 माह हो गए थे पापा को यहाँ से मायूस होकर लौटे। फिर पलटकर उसकी खबर नहीं ली। क्या आप भी मुझसे बदगुमान हो गए पापा? चाल दरानी की तरह उसने बेख्याली में सोचा था और नमी पट्टियों से बेकर और मैले चकर तकबे में जज़ब होने लगी। कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी जिसमें हरारत दे रहा था। रखी ने सबसे छुपाकर जाने कहाँ से बुखार की दवा उसे मुहैया कर दी थी मगर उसके तासरात ज़ाहिर नहीं हो सके थे। उसे शदीद अज़ियत के मालम में बाजू आंखों पर रख लिए थे। क्या हर मोहब्बत इतनी पायदार होती है कि बदगुमानी और झूठ पर रख कर सलाहियत भी नहीं रखती? आप सियाल दुरानी की तरह गैर कहाँ थे पापा? मेरे सबसे ज़्यादा अपने थे। आपने क्यों ऐसा किया? अब वो घुट घुट कर रो रही थी। लाशौरी तौर पर वो बाप से साल को कंपेयर कर रही थी। शायद इसके लिए कि वहाँ के बाद यहाँ आने आस भी नहीं टूटी थी। मान बिखर गया था। यहाँ पहली बार उस रिश्ते की हैसियत से रूबरू पाकर उसकी इतनी तौक़ीद मिली थी। ये लाशौरी एहसास था। उसे लगा था नखलिस्तान में अचानक कोई शजर सायादार मुयस्सर आ गया है। लेकिन सियाल के रवैये ने उसे सामान से ज़मीन पर पटक दिया था। उसकी निगाहों में नफ़रत का तख्ता आतिश फशा अंसरा को भस्म कर गया था। उसकी तहसीक अमीर लहजा हद तक छलकाते बेगाने बेमहर अंदाज अंसरा को तड़पा के रख गए थे। सियाल की आंखों में उससे कबल अपने लिए वो नरम जज्बे देख चुकी थी। उन्हीं आंखों में मुंतज़म ज़्यादा तासरात बर्दाश्त करना बहुत कठिन लगा था। मगर सियाल दरानी ने जतलाया दिया था कि उसके
نزدیک انتقام اور نفرت کی اہمیت بہرحال اس بیوقوف احساس سے کہیں بڑھ کر تھی جس نے انزلا کے دل کو بہت سبک انداز میں بے حد نرمی سے چھوا تھا۔ باہر چوکیدار کی دوڑ، نزدیک کی ہوتی سائیکل اور سیٹی کی آواز وقت کے آگے بڑھنے اور رات گزرنے کی گواہ تھی، مگر وہ احساس سے غافل تھی۔ ماضی کی راہ کریت رہی تھی۔ معاہدہ چونک گئی، برآمدے میں بھاری قدموں کی آہٹ دروازے پر آ کر رک گئی۔ انترا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنی رات کے کبھی اسے حویلی والوں کی طرف سے نہیں بلوایا گیا تھا، کبھی چور ڈاکو کی آمد بھی گمان کم از کم حویلی میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ گاؤں کے سردار کی حویلی تھی، صرف سردار کی نہیں، جس کا بیٹا بھی اسلام آباد جیسے شہر کی ساری پولیس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہر پوزیشن اتنی مستحکم تھی کہ کسی لٹیرے کی ایسی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ زرد و بلب روشن تھا۔ وہ اپنے بستر میں دکی خوف کے باعث دل بند ہوتا محسوس کرتی، دروازے پر ہونے والی دستک سنتی رہی۔ اے لڑکی، دروازہ کھولو۔ اگلے لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے کے باہر ابھرنے والی آواز اسد کی تھی۔ وہ اس پہر اس کے پاس کیوں آیا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی، اور حیرانی حد سے سوا۔ بنا تمہیں تو سنا نہیں تمہیں؟ دروازہ کھولا۔ وہ اب کے لکڑی کے مریل سے دروازے کو ٹھوکر رسید کر کے پھٹکارتا تھا۔ انسرا سٹپٹا کر اٹھ گئی۔ اپنی حیثیت جانتی تھی، ماں کے حکم سے سرتاپا گناہ کے زمرے میں شمار کی جانی تھی۔ جاگ رہی تھی تو دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ انسرا نے کانپتے ہاتھوں سے جیسے ہی زنجیر گندے سے الگ کی، وہ تندراتا ہوا اس کے سر پر چڑھ آیا۔ انسرا گھبرا کر لڑکھڑا کر سرد سے پیچھے ہوئی، بدبو کا بھیگا اس کے حواس سلب کر گیا۔ اسد شراب کے نشے میں دھت لگتا تھا۔ چھی یہ جگہ تو اس قابل نہیں کہ 2 منٹ بھی ٹھہر جائے۔ تم کیسے رہ لیتی ہو؟ وہ ناگوار انداز میں اسے الٹے قدم پھر برآمدے میں جا کھڑا ہوا۔ انزلا ساکن تھی، اس کے انداز کچھ غلط ہونے کی گھنٹی بجنی شروع ہو چکی تھی، مگر وہ کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ گویا ایسا ہے کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ، کچھ کام ہے تم سے۔ اسد نے اسے بغور تکتے ہوئے ایک نیا اور انوکھا آرڈر دیا تھا۔ انزلا کے اندر ناگواری کا احساس سرد سے پھیلا تھا۔ وہ خاموش تھی، مگر دل میں وحشت ناچ رہی تھی۔ انجانے خدشے اور دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی۔ سنا تم نے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آگے لگو۔ اسد نے پلٹ کر اسے تنبیہ نظروں سے گھور کر گویا اسے کوتاہی اور تاخیر پر سرزنش کیا تھا۔ انزلا نے ہونٹ بھیجے، پھر قدم بڑھا کر چند قدم چلی، مگر پیر جیسے زمین میں گڑ رہے تھے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا، اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے پاس ثبوت نہیں تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے اسے فرمانبرداری کا یہ ٹیگ نہیں سنجانا تھا۔ یہ اگر غلط تھا تو پھر وہ اس کام کو نہیں کر سکتی تھی۔ فیصلہ ہوا اور یک دم اس نے قدموں کو موڑ لیا۔ اسد نے شدید نگاہوں سے اس لڑکی کو اندھا دھند بھاگ کر کمرے میں گھستے دیکھا تو اس کا جیسے دماغ صحیح معنی میں گھوم گیا تھا۔ شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر وہ جیسے پاگل ہونے لگا تھا۔ جب تک واپس دروازے پر پہنچا تو اندر سے گنڈی لگا چکی تھی۔ اسد دروازے کو ٹھوکریں مارتا ہوا اور اسے اس کی اوقات یاد دلا کر دھمکیاں دیتا رہا۔ انزلا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور یوں ہی دروازے سے پشت گائے بے آواز روتی ہوئی گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ رات کے واقعے نے خوف کا انداز بدل دیا تھا۔ خود کو غیر محفوظ تصور کر کے اس کی روح جیسے جھاڑ میں الجھ کر زخمی ہو رہی تھی۔ معاملہ ایسا تھا کہ وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ شیئر تو غیر، وہ کسی سے بھی کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ یہاں کا اس کا اپنا تھا ہی کون؟ مگر یہ معاملہ تو بے حد نازک نوعیت کا تھا۔ الٹا اس پر عتاب لایا جاتا تھا کہ وہ الزام لگا رہی ہے۔ اثر بھی پینترا بدل سکتا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ کتنی شاکی ہو گئی تھی وہ پھر اپنے نصیب سے۔ دیرانی چائے نہیں بنائی، بہت دیر ہو گئی، بڑی مالکن ناراض ہوں گی۔ رکھی نے اس پر آ کر اسے سوچوں کو منتشر کر دیا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ شام کی چائے پر یہاں خصوصی اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اس نے رکھی کے ساتھ مل کر چائے کے ساتھ دیگر رسومات کی تیاری میں بھی مدد کی تھی۔ پھر ٹرے سجا کر باغ کی سمت لے آئی۔ آج موسم خوشگوار ہونے کے باعث سب یہیں پر آسمان تھے، لیکن انسرا کو تو حیرت سیال دورانی کی موجودگی کے باعث ہوئی تھی۔ ہلکے آسمانی کاٹن کے شلوار سوٹ میں نکھرا استرا کرسی پر بیٹھا وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کی بدولت بے حد نمایاں تھا۔ انسرا کا جانے کیوں دل بہت زور سے دھڑک گیا۔ اس مرتبہ کم و بیش بھی وہ 2 ماہ کے عرصے کے بعد نظر آیا تھا۔ اس کے اندر کل سے سراتے خوف پر عجیب سے تحفظ کے احساس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اٹھتے قدموں میں یک دم استقامت آئی تھی اور چہرے پر طمانینت بھرا احساس۔ اسد جو وہیں موجود تھا، اس نے بہت عمیق نگاہ سے اس کا بڑے بھائی کو دیکھنا محسوس کیا تھا، اور جیسے کانٹوں پر جا پڑا تھا۔ اس کے اندر جلن اور رقابت کے ساتھ نفرت کا تندہ اور خوف احساس بہت سرعت سے پھیلا تھا۔ انزلا اپنے دھیان میں ٹرے سمیت جیسے ہی اس کے نزدیک سے گزری، اس نے غیر محسوس انداز میں پیر چھلا کر اسے الجھا کر گرا دیا۔ انزلا ٹرے سمیت منہ کے بل جا گری۔ چائے کے برتن اور دیگر لوازمات جو برباد ہوئے تھے، وہ خود سبکی اور ذلت کے احساس سمیت جیسے زمین پر گر گئی۔ اس پر ستم اسد کو آگ بگولا انداز۔ اندھی ہو گئی ہو تم، 2 ٹکے
کہ عورت اتنے معمولی کام میں بھی جان جاتی ہے تمہاری، حد ہے کام چوری کی۔ وہ بھڑک کر زہر اگل رہا تھا اور سنبھل کر اٹھنے کی کوشش میں ہلکان انصرا کی پسلی میں اس نے اپنے جوتے سے اتنے کاری ضرب لگائے وہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کی طرح بلک کر سر کے بل پھر سے زمین پر اس انداز میں گری کہ اس کا چہرہ کرسی پر بیٹھے سیال درانے کے قدموں سے جا لگا۔ اتنے قیمتی برتن کو توڑ ڈالے اس حرام زادی نے، پتہ نہیں اس کی نحوست کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ اسے میری آنکھوں کے سامنے سے دفع کر دے ورنہ جان لے لوں گی میں اس کی۔ اماں الگ چلا رہی تھی، انصرا کا چہرہ سمٹگی کا اشتہار بنا ہوا تھا۔ وہ دھڑکنوں میں سرسراہٹ اسے تھی، اسے ایک بار پھر لگا تھا وہ پوری شدت سے بے وقتی بے مائگی اور ذلت کے لاووں میں دھکیل دی گئی ہے۔ اس نے آنسو سے چھلکاتی نظر سے ایک نظر سیال درانی کو دیکھا، ایک بار پھر اس کی نگاہ آج سدا تھی۔ سیال درانی کے ہاتھ میں اخبار تھے مگر وہ اسے برہم نظروں سے گھور رہا تھا، اس کی پرکشش آنکھوں میں قہر سما تاثرات جھٹک رہے تھے۔ پیشانی پر شکن تھا، یعنی جو ہوا اس نے سیال کو ہمیشہ کی طرح کوفت و تلخی سے دو چار کیا تھا۔ اس کی نگاہ پھر سے مایوس اور نامراد لوٹ آئی تھی تو طے ہوا تھا کہ وہ شخص کبھی بھی اس کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ سر پر کیوں سوار ہو، ناؤ گیٹ لاس فرام ہیئر۔ وہ دھاڑا اسے جیسے نوبت میں آخری کیل ٹھونک دیا تھا۔ انصرا اپنا بکھرا وجود سمیٹتی اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے کچن میں آ گئی۔ رکھی پہلے ہی کرچیاں سمیٹ رہی تھی، لیکن تم تمام کرچیاں سمیٹنے کے لیے تو نہیں بکھرتی۔ چولہے میں ٹکڑیاں چٹک رہی تھیں اور وہ سامنے سر جھکائے بیٹھی راکھ کو بد رہی تھی۔ اسے اپنا آپ کو ان لکڑیوں اور آلوں کے سے بھی حقیر اور بے مایا کر لگتا تھا۔ ان کے قسمت میں ایک بار ٹوٹنا ایک بار جلنا تھا، جبکہ وہ بار بار ٹوٹنے چلے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ اسد کا منتقم رویہ اس کی جان پر بنا رہتا، کسی بھی متوقع بہتان کا خیال اس کا خون خشک کیے دیتا تھا۔ دھیرانی کیا سوچ رہی ہے؟ آج تو نے صبح سے روٹی بھی نہیں کھائی کہ رکھی کی آواز پر وہ بے اپنے رکب آلود خیالات سے چونکی تھی۔ سر اٹھا کر دیکھ رکھی یوں شکل کی چولہے پر باریک چکنی مٹی کا لیپ کرنے میں مصروف تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ مٹی میں لتھڑنے تھے مگر چہرے آنکھوں میں بہت نرم تاثرات تھے۔ روٹی کھا لے دی، خالی پیٹ نیند کیسے آئے گی؟ وہ ہمدردانہ انداز میں بولی تو انصرا کا دل بڑھانے لگا۔ نیند تو اب شاید ایسے بھی نہ آئے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہوتے چلے گئے۔ چھوٹے مالی کہتے ہیں انصرا چائے لے کر ان کے کمرے میں آئے، تبھی رجو اپنے خرد تاثرات کے ساتھ پیغام لیے چلے گی۔ انصرا تھک سے رہ گئی کہ کون چھوٹے مالک، سیال یا فقرہ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اسد مالک کے بات بتا رہی ہوں، تو ہر وقت ایس پی باؤ کے سپنے دیکھنا چھوڑ دے، وہ نہیں خراٹ ڈالیں گے تیری جھولی میں، بڑے اونچے معاج ہیں ان کے۔ رجو کا گو کہ مرتبہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے نشتر زنی کر سکتی، مگر جرأت مراتب نہیں دکھا کر پھر یہ حوصلہ تو اس کے اپنوں کا دلایا ہوا تھا۔ اس کی حیثیت یہاں واضح اور مسلم تھی۔ انصرا کا چہرہ جانے کس جذبے اور احساس کے تحت پہلے بے تحاشا سرخ پڑا، پھر اس قدر پھیکا۔ رجو زہر اگل کر جا چکی تھی مگر وہ کس طرح بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتی تھی۔ بہت کوڑی زبان ہے اس بدبخت کی۔ پتر تو حوصلہ رکھ، آزمائش رب سونا اپنے پیارے بندوں پر ہی ڈالتا ہے۔ دل وڈا کر رکھی عادت کے مطابق اس کے آنسو پہنچ رہی تھی مگر انصرا کا دل نہیں ٹھہر پا رہا تھا۔ جلدی بنا لے چائے پتر، ذرا سی بھی دیر ان کی شاہانہ مزاج کو بری لگتی ہے۔ رکھی کے احساس سرانے کی پر انصرا نے رستے دل کے ساتھ چائے تیار کر دی مگر لے کر جانے کا حوصلہ نہ پیدا کرتی۔ اسے اسد کے حوصلوں سے خوف آ رہا تھا۔ سیال کی موجودگی میں اس نے جو حرکت کی تھی اس کے بعد اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ سیال کی چشم پوشی اور پھر نفرت کی اظہار نے یقیناً اسد کے حوصلے کو توقع دی تھی۔ ماسی یہ چائے دیں نہیں؟ انہیں اس نے ٹرے سمیت مگ رکھی کے سامنے رکھا۔ وہ ابھی بھی ہاتھ دھو رہی تھی، سامنے لیپا ہوا چولہا گیلی حالت میں موجود تھا۔ رکی نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر پتر کہا تو تجھے ہے، پھر تو جانتی ہے یہ لوگ تو تجھے مارنے اور ذلیل کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رکی نے اس کی پوزیشن کی حیثیت سے گویا اسے سمجھانا چاہا مگر وہ جو ٹھان چکی تھی اس سے ایک انچ بھی نہیں ہٹی۔ سرکنا چاہتی تھی، یہ گناہ کا راستہ تھا اور اسے علم تھا، پھر وہ کیوں دانستہ بھیڑیے کی پھیلائے جال میں جا کر پھنس جاتی؟ اسے عقل مندی اور دانائی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے ماسی، اس وقت میں اس کمرے میں نہیں جا سکتی، اس نے آہستگی سے کہا اور دھونے والے برتن سمیٹ کر سنک میں رکھنے لگی۔ رکھی نے چونک کر اسے بغور دیکھا اور جہاں دو عورت تھی لمحوں میں معاملے کو تہہ تک پہنچی تھی۔ خبر ہے نہ سب خیر ہے نہ سب کچھ کہا کبھی چھوٹے مالک نے تمہیں؟ ہمدردی اور اپنائیت کا احساس اتنا گہرا تھا کہ انصرا کی آنکھیں لمحے کے 1000ویں حصے میں چلی گئی۔ میں تمہیں بتا دوں گی ماسی، بس ابھی جاؤ، اس نے وقت امیز انداز میں کہا اور
اور نل کھول کر برتن دھونے لگی۔ رکھی فکر مندی اور پریشانی سی ٹرے اٹھاتے نکل گئی۔ انسلا اپنے کام میں مشغول تھی جب اس نے سچ کی تیز دھاڑ اپنی پشت پرستی دیکھی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے کام سے انکار کرو، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ یخو بستہ تنزل تمسکر میں چھپی کاٹ دار آواز انسلا کو آگ میں نہلا گئی تھی۔ چھبی خون میں جیسے انکار دے دوڑنے لگی تھی۔ اس نے نل بند کر دیا اور کچھ کہے بغیر محض اسے گھورنے پر اتفاق کیا۔ اٹھاؤ یہ مگ اور خود لے کر چلو میرے کمرے میں، اسد نے گویا اسے حکم دیا۔ لہجے میں برتری کا زخم تھا۔ انسلا پتھر کی طرح ساکن رہی۔ اس کا اس کلم کے خیال کا بہرحال ارادہ نہیں تھا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ دھاڑ کر انسلا کا یہ برفیلا تفاخر اس کو جنونی بنانے لگا۔ اگر میں کہوں نہیں سنا تو؟ اس کا لہجہ صرف سرگش نہیں تھا، اس میں خاندانی کردار وقار اور سربلندی بھی تھی۔ گویا وہ ایک بار پھر وہی انسلا شیرازی تھی جو آفاق شیرازی جیسے شے روز جی دار آدمی کی بیٹی تھی، جو ہر کام ان کی چوٹ پر کرنے کا عادی تھا۔ اسد جو جیسے اس کے تنتنے کے داب میں نہ لا کر حواس کھو گیا، اس مجنون نانا کیفیت میں اس نے چولہے میں آگ کو چھڑکتی میں بھاری بھر لکڑی کھینچ لی جس کے سرے پر آگ روشن تھی۔ اس نے اس سے قبل کہ وہ رکھی یا پھر انسلا اس کے ارادوں کو جانچ پاتی، توہین اور غصے میں پاگل ہوتے اسد نے پوری قوت سے اس کا وار انسلا پر کیا تھا۔ جلتی ہوئی وزنی لکڑی نے اس کے کاندھے کی ہڈی کی صرف چٹکتا یا نہیں کی تھی بلکہ گوشت بھی جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ انسلا اس حمارت کی تاب نہ لا پائی اور بے ساتھ چیخ کے ساتھ فرش پر آ رہی تھی۔ رکھی فک چہرے کے ساتھ شدت کھڑی رہ گئی۔ بتاؤ، بولو، کرو گی آئندہ میرے کسی کام سے انکار؟ وہ انکارے چبا رہا تھا، مان اسے سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ سیال کی بھاری اور غسیلی آواز راہداری کے سرے سے گونج رہی تھی۔ وہ شاید کسی ملازمہ کو پکار رہا تھا۔ اسد کا سر میں ٹھوکریں مارتا غصہ اور اسی آواز کی بدولت دھواں بن کر غائب ہوا۔ اس نے لکڑی پھینکی اور پلٹ کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ انسلا ٹھنڈے فرش پر بیٹھی دونوں ہاتھوں میں اپنا زخمی کاندھا دبوچے بری طرح سسک رہی تھی۔ رکھی نے دکھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اسے سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ انسلا یہ سوچ کر ہراساں تھی کہ آئندہ شاید وہ اسد کی کسی انتقام کا رویہ اس سے محفوظ نہ رہ سکے۔ وہ بہرحال اتنی خوش قسمت نہیں تھی کہ اس قسم کی غیبی امداد ہر بار اس کے لیے پہنچ جاتی۔ لاشعوری طور پر صحیح وہ سیال درانی کی تمام تر ستم انگیزی کے باوجود احسان کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ یہ دودھ لے لیجیے۔ انسلا نے گلاس اس کے سرانے رکھتے ہوئے گن کی ناخن سے دیکھا۔ جہازی سائز بیڈ کی ریشمی جھالر والی سفید براق چادر پر وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں نیم دراز کسی سرکاری فائل کی ریڈنگ میں مصروف تھا۔ اے سی کی کولنگ ذرا کم کرو اور میرا کوئی شلوار کرتا بھی نکال کر واش روم میں رکھ دینا۔ اس پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالے پر وہ اپنے مخصوص تحکمانہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ انسلا نے بہت سکون سے بڑھ کر دونوں احکامات کی تعمیل کی تھی، مگر انداز میں سابقہ اجلت کی بجائے آہستہ روی تھی، یوں جیسے وہ جان بوجھ کر کرتا خیر کر رہی تھی۔ ہوم کام کے دوران اس نے متعدد بار ہچکچاہٹ آمیز نظروں سے سیال کو بھی دیکھا تھا، جسے کسی الجھن، کسی اضطراب کو شکار تھی۔ کون سے حل جوت رہی ہو؟ آخر نکلو یہاں سے، سونا ہے مجھے۔ ماؤ فائل سائڈ ٹیبل پر ڈال کر اسے سمت متوجہ ہوا تو ماتھے پر اسے ہنوز وہاں پا کر بل پڑ گئے۔ انسلا کا تب سے مشکلوں سے جمع کیا حوصلہ اور ہمت جیسے لمحے کے سارے حصے میں رخصت ہو گئی۔ وہ مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے، وہ پلکیں جھکائے بے حد مضطرب نظر آ رہی تھی۔ سیال کی پیشانی کی شکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایسی کون سی بات ہے؟ وہ پنکار زدہ نظر سے اسے گھور رہا تھا۔ انسلا کی کنفیوژن بڑھنے لگی۔ ذاتی مسئلہ ہے تمہارا تو پہلے سن لو، میری طرف سے کسی خوشگوانی کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفرت انتقام کی خاطر باندھے رشتے اپنی حیثیت وقار کھو دیتے ہیں۔ مت سوچنا کہ میں اپنی فیملی کے خلاف کچھ کہوں گا۔ کل شام میں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اسی کے پیش نظر سیال نے پہلے اسے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا انسلا ظلم و ستم کی داستان سنا کر اس کا وقت برباد کرے۔ انسلا کا چہرہ یکلت پھیکا پڑا تھا، اس کی آنکھوں میں سیال درانی کا بلند آہستہ سراپا دھندلا چلا گیا۔ ایک بار پھر اس کی جانب اختیار کیا گیا مان و اعتبار کا سفر لاس حاصلی کی گرد سے اٹھ گیا تھا۔ طے ہوا تھا وہ کبھی بھی اس کی کسی پریشانی، تکلیف اور درد کا حصہ دار نہیں تھا۔ یہ بیگانگی سرد مہری لا تعلقی ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہنی تھی۔ نادان تھی وہ جو ہر بار اس کی جانب آسماندانہ نظروں سے دیکھتی تھی اور منہ کی کھاتی تھی۔ زخمی انا سے رہنے والا نمکین پانی آنسو کی صورت آنکھوں میں اتر آیا۔ وہ بار بار پلکیں چپکا کر اس پانی کو گالوں پر اترنے سے روک رہی تھی، مگر ہلکان اور ناکام رہی تھی۔ کچھ کہے بنا پلٹ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ سیال حیرت زدہ سا بیٹھا اس کے عجیب و غریب رویے پر غور و خوض کر رہا تھا۔
آج اس کے حصے میں ہفتے وار صفائی ستھرائی کا کام بھی آیا تھا، جس میں دیواروں کی جھاڑ پھون سے لے کر بیڈ کوڈ اور کارپیٹ بدلنے کا کام بھی شامل تھا۔ جس روز اسے یہ کام کرنا ہوتا، تھکن اس کی ہڈیوں تک میں اتر جایا کرتی تھی۔ اچھی طرح پکڑنا ماسی، اگر گرا نہ دینا مجھے۔ حویلی کے کمروں کی چھتیں بہت بلند تھیں، انزلہ کو اوپر تک رسائی کی خاطر اونچے ٹیبل پر اسٹول رکھ کر یہ کام سر انجام دینا تھا۔ پہلی بار تو بہت خوف زدہ ہوئی تھی، مگر عادی ہو جانے کے باوجود خوف کا احساس باقی تھا۔ فکر نہ کرو دھی، چڑھ تو اوپر، پھر میں جھاڑو پکڑاتی ہوں۔ رکھی نے اس کی تسلی کرائی، تب وہ پہلے میز پر پھر اسٹول پر چڑھی۔ اس کے بعد دیوار کو پکڑ کر کھڑی ہونے کے بعد کام کا آغاز کیا تھا۔ بڑی اماں کو صفائی کا خبر تھا، جبکہ اس کی جان اکثر مصیبت میں آیا کرتی تھی۔ رکھی کدھر مر گئی، ادھر دفعہ ہو۔ بڑی اماں کی قہر بھری آواز کی پکار نے رکھی کو حواس پختہ کچھ اس انداز میں کیا کہ وہ انزلہ کی پوزیشن کا خیال کیے بغیر سر پٹ باہر بھاگی تھی۔ انزلہ نے گھبرا کر پکارا بھی، مگر وہ اڑن چھو ہو گئی تھی۔ انزلہ نے ایک نظر نیچے فرش پر اور پھر اپنے اوپر ڈالی تو ٹانگیں لرزنے لگی۔ اس کی ذرا سی بے احتیاطی کا نتیجہ ہڈی پسلی ایک ہونا تھی۔ خوف سے اس کا دل بند ہونے والا لگا تھا، مگر خود کو سنبھال کر نیچے اترنے کی صحیح کرنے لگی۔ یہ طے تھا کہ وہ اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے دھیان میں اندر آنے والا سیال کمر کی اجڑی حالت دیکھ کر ٹھٹکا، پھر جیسے ہی نگاہ اس پر اٹھی اس کا غصہ جیسے عود کر گیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، کیا حالت بنائی ہوئی ہے میرے کمرے کی۔ وہ زور سے چلایا تھا اور اسٹول سے اترنے کی کوشش میں مصروف انزلہ کے ہاتھ سے گرفت چھوٹ گئی۔ وہ اس کی آمد سے غافل تھی۔ دوسری غفلت سے سارا بگاڑ پیدا ہوا تھا اور نتیجے کے طور پر وہ خوفناک چیخ کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا خدشہ تھا، مگر نہیں اگلے لمحے وہ حیرت اور غیر یقینی کے ساتھ ساکت ہو کر رہ گئی۔ سیال درانی اس کے وجود کو کسی نازک بگینے کی طرح باہوں میں سنبھالے کھڑا تھا۔ انزلہ کی مدھر نگاہیں ایک پل اس کی نظر سے پاچار ہوئی تھیں، پھر اس نے گڑبڑا کر نگاہ چکا لی۔ اس کے وجود کی ساحرانہ مہک اور لطیف تپش انزلہ کی گھبراہٹ دو چند کر گئی۔ اس نے کسمسا کر اس ہزار سے نکلنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ پلیز چھوڑیں مجھے، وہ منمنائی، اور سیال درانی جسے حواسوں میں لوٹ آیا۔ ایک خوف زدہ چور نگاہ انزلہ پر ڈال کر، جو ہونٹ کچلتی کمر پر بندھا دوپٹہ کھول کر اوڑھنے میں مصروف تھی، وہ ہونٹ بھیجتے سر جھٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ انزلہ بدحواس سی کچھ اور بھی عجلت میں کام سمیٹ رہی تھی۔ وہ بے چین بے قرار سا اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ایک منظر بار بار ذہن کے پردے میں پر روشن ہوتا تھا۔ خوف زدہ معصوم چہرے پر شہزادیوں کا صحن و جمال تھا۔ لرزتی لامپی پلکوں کو مرتا سایہ گالوں پر پڑتا تھا تو دھڑکتے گالوں کی دلکشی میں اضافہ ہونے لگتا تھا۔ لمس کی نرمی، آسودگی عطا کرنے والی گرماہٹ اور پرسکون حیات پر اس نے اس کے سارے غصیلے اور سر پھرے تاثرات کو موم بنا دیا تھا۔ نفرت و بعض عناصر بھرے رہ گئے تھے۔ اس وقت وہ بس ایک عام فطری تقاضے رکھنے والا مرد تھا۔ ایسا مرد پہلی بار کسی نوجوان لڑکی کے وجود سے اتنا نزدیک ہوا تھا۔ تمام تر شاطری تراری کے باوجود اس کے ذوق نفاست اور نفوست کبھی اسے ناجائز منہ ماری پر نہیں اکسا سکی تھی۔ اس کا ایک معیار تھا، بعید ایک وقار تھا۔ جبھی 30 سال کا ہو جانے اور بابا جان اماں جان کی شدید اصرار کے باوجود شادی نہیں کی تھی کہ وہ یہ کام دل کے مکمل رضا کے ساتھ کرنے کا خواہاں تھا، اور دل اسے لگا تھا دل ٹھہر گیا ہے، مگر یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں تھا۔ جب بھی وہ خود سے لڑ اور الجھ رہا تھا، خود اپنی نفی میں مصروف تھا، لیکن یہ جذبہ آغاز ہی میں اتنی شدت لیے ہوا تھا کہ اسے خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ تب ہی غصے سے کھولتے ہوئے رکی کو پکارتا ہوا کچن کی سمت آ گیا۔ جانتا تھا انزلہ اس وقت یہیں ہوتی ہے، فی الحال تو بس وہ اسے پر برسنا چاہتا تھا۔ جس نے بیٹھے بٹھائے اسے عذاب سے دوچار کر دیا تھا، وہ کدھر ہے؟ دل میں چور تھا۔ جب بھی پہلی بار وہ ہچکچایا تھا، رکی نے حیرانی سے دیکھا، کون مالک؟ انزلہ بی بی۔ رکی نے خود قیاس کر کے اس کی مشکل آسان کی۔ سیال نے محض سر کو اس بات میں ہلایا، طبیعت کچھ خراب تھی۔ چھوٹے مالک ابھی سونے کو کمرے میں گئی ہے۔ سیال نے ہونٹ بھینچ لیے اپنے کمرے کو واپس مڑتا ہوا پلٹ کر حویلی کے پچھواڑے جاتے راستے پر ہو لیا۔ وحشت بھرا ہولناک تاریکی اور رگوں میں خوف جگاتی تنہائی اسے پہلی بار محسوس ہوئی۔ وہ تو ایک نازک سی لڑکی تھی، کیسے سہ گئی یہ زیادتی بھرا سلوک؟ اس کے اندر پشیمانی سر اٹھانے لگی۔ بے آواز قدموں سے عمدہ عبور کر کے اس نے یوں ہی بڑھے ہوئے دروازے کی پٹ کو دھکیلا تو وہ چڑھ کی ہلکی دروازے سے کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے ہی اپنی چھٹکار سی چارپائی پر بیٹھی اپنی شرٹ کو کاندھے سے پلٹے زخم پر دوا لگانے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر سر سامنے ہو کر پلٹی، مگر سیال درانی کو روبرو پا کر اس کے محفل کو حواس حیرت کی زد میں آ گئے۔ آپ یہاں؟ وہ خود کو سنبھال کر سرے سے اٹھی، پہلی شرٹ درست کی، پھر سرہانے پر پڑا دوپٹہ اٹھایا، اور وہ کتنی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی، شاید متوقع عزت و افزائی کے خیال سے، مگر سیال درانی تو بھی
تو ابھی تک اس منظر میں گم تھا، چٹکی ہوئی چاندنی جیسا پرشباب سراپا، جیسے لمحہ بھر میں بھی اس کی آنکھوں کو چندیا گیا تھا۔ کچھ کام تھا مجھے بلوا لیتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ اسے قدم بڑھا کر نزدیک آتے پا کر وہ ہونٹ کچلتے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی۔ اس درندے سے کیا بعید تھی، بلا واسطہ بھی دھنگ کر رکھ سکتا تھا۔ اس کمرے میں وہ دوسری مرتبہ آیا تھا، پچھلی بار کا سلوک انزلہ کے دل پر ثبت تھا۔ رکھی بتا رہی تھی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ سیال درانی کے سوال نے انزلہ کو مغالطے مبتلا کر دیا۔ اسے لگا اسے سننے میں دھوکہ ہوا ہے، جبکہ وہ جو اب طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں، وہ گڑبڑا کر یہی کہہ سکی۔ سیال گہری نظر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور انزلہ پر گھبراہٹ کے ساتھ بوکھلاہٹ کا بھی غلبہ تھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ آج گرنے سے چوٹ لگی تمہیں، لیکن تم نے بتایا نہیں مجھے۔ خیر دکھاؤ کیا ہوا؟ اس نے پہلے ہاتھ بڑھا کر انزلہ کی پیشانی چھوئی تھی، پھر مزید گوہر افشانی کی۔ انزلہ تو جیسے حیرت و تحیر سے مرنے والی ہو گئی۔ یہ بھلا کہاں ممکن تھا؟ لہجہ کتنا معتدل تھا، بلکہ کسی حد تک دوستانہ۔ وہ تو بس زخم دینا چاہتا تھا، تکلیف کی شدت کی پرواہ کیے کیوں کرنے لگا تھا بھلا وہ؟ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیال نے جیسے ہی مزید پیش رفت کرتے ہوئے اس کے زخم کا جائزہ لینے کے قریب آنا چاہا، انزلہ جیسے تڑپ کر اس کے پیچھے پہنچ سے دور ہوئی۔ عہد رفت کے تمام حج و ادائیاں ستم یاد آ گئے اسے، جو روح کو زخمی کرتی رہتی تھی۔ سیال درانی اس کی بدتمیزی یا ناگواری کو خاطر میں نہیں لایا اور اپنا کام کر کے رہا تھا۔ اس سے پہلے اس کا دوپٹہ ہٹایا، پھر شانے سے قمیض کا سرقہ دیا۔ اگلا لمحہ اس کے لیے شوق میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ وہ ساکر نظر سے انزلہ کی بری طرح سے کا کاندھا ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ گرنے سے ایسی چوٹ نہیں لگ سکتی، اور تم تو گری کبھی نہیں تھی۔ وہ دم بخود اسے دیکھ رہا تھا۔ انزلہ نے ہونٹ بیچے رکھے، وہ اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ محض پرسوں کی بات تھی جب اس نے انزلہ کو اس کی پرسنل پرابلم خود حل کرنے کی کہا تھا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ منہ میں گھونگیاں کیوں ڈالی ہیں؟ وہ جتنا جھلایا اسے اس قدر لہجہ خفگی سمیٹ لایا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے ذاتی مسائل ہیں ایس پی صاحب۔ دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ میں یہاں صرف آپ کی مجرم ہوں۔ آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجھ پر تشدد یا بہیمانہ سلوک کا پرمٹ صرف آپ نے حاصل کیا ہے؟ ایک عرصے کے بعد اسی نخوت سے بات کر رہی تھی، کبھی اس کا طرز امتیاز تھا ناپسندیدہ ہستیوں سے مخاطب ہونے کا۔ سیال پہلے تو سمجھا نہیں، جب سمجھا تو دسے بھوچا کر رہ گیا۔ یو مین تمہیں کسی نے جان بوجھ کر مارا ہے؟ کس نے؟ وہ یک غصے سے رخ پڑنے لگا۔ انزلہ تمسخر سے مسکرائی، پھر کاندھا جھٹک دیا تھا۔ چاہ کر پوچھ لیجیے اپنے سگوں سے، ظاہر ہے ان کے علاوہ کسی ملازم کی ایسی جرأت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ زہر کھن سے کہہ کر رخ پھیر گئی۔ سیال درانی نے ہونٹ بھیج لیے، پھر کچھ کہے بغیر جھٹکے سے پلٹ گیا۔ یہ چائے ہے یا جو شاندار اماں جان، اگر اس ڈنگر کو ابھی تک ایسا کام نہیں کرنا آیا تو بھینسوں کے باڑے میں بھیج دے، وہ جگہ زیادہ مناسب ہے اس کے لیے۔ اسد نے چائے کی ایک چسکی لے کر ایک ہی تیش کے عالم میں کپ دیوار سے دے مارا تھا۔ انزلہ ہونٹ بھیجے ساکن کھڑی رہ گئی۔ اسد کے ساتھ ہر طرف سے انزلہ پر لعنت ملامت کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے اسد؟ چائے نہیں پسند تو رکھی یا رجو سے کہہ کر بنوا لو، خواہ مخواہ ہنگامہ نہ کرو۔ سیال کے چہرے پر ناگواری اور برہمنی کا تاثر تھا۔ اسد کے ساتھ اماں جان نے بھی ٹھٹک کر اس کی شکل دیکھی، مگر وہ خود کو لاتعلق ظاہر کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے لڑکی، تم جاؤ اور رکھی سے کہو چائے بنا کر دے جائے۔ احسان شیرانی نے معاملہ سمیٹا۔ انزلہ باہر نکل گئی۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ اسد پھولے منہ کے سامنے اٹھ گیا۔ اماں جان پکارتی رہ گئی، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ تم کتنے دنوں کے لیے یہاں سیال؟ احسان درانی نے اسد کی ناراضی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کچھ دن مزید رکوں گا۔ خیریت ہے؟ سیال ٹوسٹ ہونگ کر رہا تھا، اندازے سے بے خبری عیاں تھا۔ تمہاری خالہ سکینہ ہے نا، اس کی بیٹی ہے سے میں تمہاری نسبت چہرانے کا سوچ رہا ہوں۔ جلد ہی شادی بھی کر دیں گے بیٹے، اب اور دیر نہ کرو، میں اولاد کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیال نے یکدم ہاتھ سے چھری اور کانٹا چھوڑ دیا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس معاملے کو بھی رہنے دے بابا جان۔ اس کا انداز قطعی اور توٹک تھا، جو احسان درانی کو برا لگا۔ کیوں رہنے دے؟ اور کتنا وقت برباد کرے گا؟ وہ برہم نظر آنے لگا۔ سیال نے دانستہ خاموشی اختیار کی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے سیال؟ اب یہ اوقات ہے تمہاری نزدیک میری بات کی؟ وہ پھٹ پڑے۔ فار گاڈ سیک بابا جان، تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کچھ تو مہلت دے مجھے، میں بہت جلد خود آپ سے بات کروں گا۔ وہ کچھ اتنے عاجزانہ انداز میں بولا تھا کہ احسان درانی کو خاموش ہونا پڑا۔ سیال مسترب سا وہاں سے اٹھ گیا۔ بیرونی حصے کی جانب سے جاتے اس نے انزلہ
کو دھونے والے کپڑے سمیٹ کر پچھلے آنگن میں جاتے ہوئے دیکھا تو جانے کا کیا سوچا کر اس کے پیچھے آ گئے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، رات کو میرے کمرے میں آنا۔ اپنی بات کو کہہ کر وہ رکا نہیں تھا جبکہ انسرا ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ پھر رات کو بھی رکی کے ذریعے سیال نے دوبارہ سے اسے پیغام بھیجا تو ناچار اسے جانا پڑا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ وہ کمرے کے وسط میں رک کر جھکی نظروں سے اسے بولی تھی۔ سیال بستر سے اٹھ کر اس کے مقابل آ گیا۔ آج بابا جان نے مجھ سے میری شادی کی بات کی ہے، اور میری نسبت میری خالہ زاد کرن سے ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی بات کا تاثر دیکھنے کو انسرا کے چہرے پر نظر جما تھی، مگر اس کا سپاٹ چہرہ اس کی غیر پر تازینا بن کر لگا تھا۔ تم نے سنا کیا کہا میں نے؟ وہ جتنا بھی جلایا تھا مگر لہجہ سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ شاید آپ یہ اس لیے مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے اسے مبارکباد کی خواہش مند ہے، تو ٹھیک ہے، میں مبارک۔ شٹ اپ، تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ذرا سی اہمیت تمہیں دے دی تو سر پر چڑھنے لگی۔ وہ پھٹ پڑا تھا، جذبوں پر انا کا نقاب چڑھا تو انا کا پرچم بلند رکھنے کی کوشش میں وہ پھر سے اسے ذلیل کرنے میں مشغول تھا۔ انسرا کی جانب سے خاطر خواہ رد عمل نہ پا کر اس کی مردانہ انا بلبلا اٹھی۔ وہ چاہتا تھا اس اہم بات کو سن کر وہ عام بیویوں کی طرح تڑپ اٹھے، روئے، بلکہ اس سے فریاد کرے، مگر وہ بھول گیا تھا اس اپنی طرف سے ہر قسم کی خوشی بدگمانی کا جذبہ اس نے خود انسرا کے دل سے ختم کیا تھا۔ اس دردگوار حالت کے باوجود وہ فطری تقاضوں سے مبرا نہیں ہوئی تھی، مگر سیال کی صفاقی اور بے حسی نے اسے ایسا کر دیا تھا۔ وہ اتنی خوش فہمی تو کبھی نہیں تھی کہ اسے بیویوں والے مرتبے پر فائز کرے گا، مگر جس طرح اس نے قدم قدم پر انسرا کے احساسات اور جذبات کو پامال کیا تھا، اس کے بعد اب اس کی توقعات پر پوری کہیں نہیں کیسے اتر سکتی تھی۔ انسرا نے جھکے سر کے ساتھ اس کی ملامت معمول کے مطابق صحیح تھی، پھر اسے دیکھ کر اسے بے حس کٹھور انداز میں اجازت طلب کی تھی۔ میں جاؤں اب؟ اس کے انداز میں گویا ہوئے سیال کے زخموں پر نمک پاشی کر دیا تھا۔ ہرگز نہیں، جوتے اتارو میرے، پھر ٹانگیں دباؤ، جب تک میں نہ کہوں تم نہیں ہٹو گی۔ وہ اپنے مخصوص ہردرم برنہوت اور کس قدر جھنجھلائے انداز میں کہہ کر وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ اسے دراصل خوش فہمی لاحق تھی کہ انسرا اس کے سامنے مضبوطی کا کھول چڑھائے ہوئے ہے۔ وہ اس کھول کو اپنے ساتھ رکھ کر چٹاکنے کا متمنی تھا۔ اس کی جاگیر ترانہ اس کی بات کی شدت سے متغاضی تھا۔ دوسرے وہ انسرا کو اپنے قدموں میں جھکا کر ایک بار پھر اس کی اوقات واضح کرنا چاہتا تھا۔ انسرا بلا توقف آگے بڑھ کر اس کے جوتے اور موزے اتارنے لگی، پھر بستر کی بائنی پر ٹک کر اس کے پیر دبانے لگی، مگر فریضہ انجام دیتے اس کے گمان تک نہیں تھا کہ نرم ہاتھوں کے رسیلا گداز لمس سیال کے وجود میں کیسے بھونر ڈال رہا ہے۔ تکیے پر سر رکھے وہ نیند میں جھومتی انسرا کے سحر تر راز مکھرے کو نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ کے زد میں رکھے ہوئے تھا۔ دل وحشی کا کافی فی الحال بس یہی ایک مطالبہ تھا، مگر ذہن میں مردانہ انا کی جنگ بلبلاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ ہرگز بھی اس کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ بعد میں سو لینا، 2 منٹ کی خدمت بھی تم پر بار بن رہی ہے۔ سیال نے قہر بھرے انداز میں اپنی ٹانگ کو زوردار جھٹکا دیا، جس کے نتیجے میں نیند میں جھومتی انسرا آدھی سے زیادہ اس پر گر گئی۔ وہ سٹ پٹا کر تیزی سے الگ ہوئی، مگر اتنی سی دیر میں سیال درانی کے وجود میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ اپنے جسموں کی لبک اور تقاضوں سے گھبراتا ہوا چہرے کا رخ پھیر گیا، پھر اس نے سائیڈ دراز کھول کر نیند کی گولی نکال کر پانی سے پھانکی اور منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ فی الحال اس کے پاس اس مسئلے کا یہی حل تھا۔ اگلے چند لمحوں میں انسرا سے ہی نہیں خود سے بھی غافل ہو چکا تھا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو کثر مندی سے اٹھتے ہوئے اس کی نگاہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ اس کے پیروں کی جانب گھٹہری بنی سو رہی تھی، لمبے بال کھل کر دور تک بکھرے تھے، وہ دوپٹہ آدھے سے زیادہ نیچے دبا ہوا تھا۔ صبح چہرے کی معصومیت میں صبح کی ساری تازگی، سارا اجالا سمٹا ہوا تھا۔ وہ تو جیسے دل تھامے اسے دیکھتا رہ گیا۔ رات کی قیامت کیا غم تھی اس پر یہ افتاد، اے اٹھو اور بھاگ جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کوئی تمہیں دیکھ لے۔ سیال نے ہونٹ بھیجے ہوئے تھے، اسے آگے بڑھ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ انزلا نے آنکھیں کھول لیں تو اسے خود پر جھکے پا کر جھجک سے گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنی پوزیشن کا خیال آیا، اس کا چہرہ یکلخت دھک گیا، گویا وہ ساری رات وہاں رہی۔ اس کے بجائے اگر تم وہاں ہوتی تو میں تمہاری موجودگی کے احساس سے اتنا غافل نہ رہتا۔ اپنی آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ پائیدی سے بیٹھ کی ذہنی جانب اشارہ کرتا ہوا مسکراہٹ دبا کر جس زومعنی لہجے میں بولا، اسے انسرا کا دل اتنی زور سے دھڑکایا تھا کہ اس کا شور کانوں کے پردے پھاڑنے کے در پہ تھا۔ وہ الٹے سیدھے جوتے پہن کر گرتی پڑتی باہر نکلی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میری پہنچ سے باہر ہو، یا پھر میں ڈرتا ہوں تم سے؟ اماں جان کے کمرے سے ناشتے کے خالی برتنوں کی ٹرے لے کر وہ کچن کی سمت جا رہی تھی، جب راہداری سے اسد کے کمرے کے سامنے سے گزرتا اسے اسد نے بازو سے پکڑتے اس طرح سے اپنے کمرے میں کھینچا تھا۔ اس کے اوسان خطا ہو کر رہ گئے، ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور تمام برتن زمین بوس ہو گئے، مگر
मगर दबेस कारपेट की मौजूदगी के बायस छनाका हुआ ना कुर्सियाँ बिखरी। उसके बावजूद अंजरा के हाथ पैर ठंडे पड़ते चले गए। सारी रात कहाँ थी तुम? अगर अपने कमरे में नहीं थी। वो आंखें निकाल कर पूछ रहा था। अंजरा को साफ लगा वो शैतान फिर उसकी तलाश में वहाँ पहुँचा था, मगर इमदाद कैबी के बायस वो फिर से महफूज रही थी। मेरा रास्ता छोड़े, वो मुझे जाने दो, वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। अंजरा ने खाइफ हुए बगैर नफरत से उसे देख कर गोया तंबी की थी। पिछले कुछ दिनों से उस पर अजीब सी बेहसी तारी थी। रात जिस तरह उसने अपनी तरश रवैये से सियाल के छुके छुड़ाए थे, असद की हैसियत ही क्या थी? मुझे लगता है आतिशी लकड़ी की इस सर्प और जलन को भूल गई हो तुम। बड़ी अकड़ है तुम में, मगर किसी काम का नहीं आएगी। सुनो, कब तक अपनी इस खूबसूरती और जवानी को रोक लोगी? सियाल भाई के सीने में दिल नहीं है, और साथ में उनकी रग़बत भी कुछ खास नहीं है। तुम्हारे तकाज़े मुझसे पूरे हो सकते हैं और किसी को गैर। उसकी बात अधूरी रह गई। गम और गुस्से और बर्दाश्त को खोती अंजरा का हाथ उठा था और जन्नाटेदार थप्पड़ उसकी सूरत का चेहरा घुमा कर रह गया था। चाहो ये गाल चाकर अपने बाप और बाकी घर वालों को दिखाओ, वरना तुम्हारा घनावा रूप मैं खुद बता दूंगी। वो इस वक्त आतिश फशान लाते की सूरत में फट पड़ी थी। उसका बस नहीं चलता था सामने खड़े असद का खून पी जाए या उसके जिस्म के टुकड़ा टुकड़ा कर डाले। दूसरी सिमत असद था जो हैरत की ज्यादती से गंग रहा है। तुम्हारी ये जुर्रत, अब देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वो खतरनाक तेवरों के साथ अंसरा की सिमत बढ़ा। उससे कबल के कोई गुस्ताखी या बदतमीजी करता, उसकी सारी बात सुनता। दरवाजे में खड़ा सियाल अंदर घुस आया कि गोया कोई तूफान आ गया था। उसने भपड़े हुए अंदाज में आगे बढ़कर असद के चेहरे पर भरपूर थप्पड़ मारा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो जैसे सरापा कहर था। अंसला की जान हवा को होकर रह गई थी। उस मामले की गंभीरता का शिद्दत से एहसास आ गया था। वो इतना मुश्तल था कि इस असद के लम्हों में हालत बिगाड़ दी थी। उसके साथ क्या सलूक कर सकता था, ये सोचकर वो लड़स गई थी। असद की चीख और पुकार, वजाहत, सब कुछ उसका हाथ रोकने में नाकाम था। साल के अंदर इस वक्त पर चल रहा था। उसने इतनी तपिश थी कि सारा वजूद जल उठा था। ये ख्याल, ये सोच ही नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसके सगे भाई ने उसकी इज्जत पर मैली निगाह डाली थी। मेरी बात तो सुने भाईजान, ये खुद मुझे बहलकाती है। रात भी मेरे कमरे में आई थी, मना करने के बावजूद सारी रात। असद अपनी पोजीशन संभालने के चक्कर में उस पर बहतान बांधने लगा। अंजला की टांगों से जैसे जान निकलती चली गई। साल के ज़ारदार घूंसे ने बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। बंद करो ये घटिया बकवास, तुम समझे तुम। उसने असद के बालों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो इस वक्त अंसरा को वही गुस्से में पागल होकर उस जो हवास पाख्ता सियाल लगा था जिस पर उसकी मुलाकात शादी की रात हुई थी। तो फिर पूछें उससे, अगर ये अपने कमरे में नहीं थी तो कहाँ थी? इल्ज़ाम शकूक से बोझल, नफरत ज़दा फंकार लहजा लफ्ज़ों की पर्चियाँ अंसरा के दिल में उतरकर जख्मी करती चली गई। ये रात मेरे साथ थी, मेरे कमरे में। मिल गया तुम्हें सबूत? उसका जुमला असद और अंसरा के लिए ही नहीं था। उनसे हंगामे के मुलाजमा के जरिए इतला पाकर अफ्ताह खज़ां अंदर आते बाबा चान और अम्मा चान ने भी सुनी थी, और उन पर जैसे इस पल डबल क़यामत टूट पड़ी थी। खून आलूद असद का चेहरा बिखरा हुलिया और आपे से बाहर हुआ। मरने मराने की तासरत लिए सियाद रानी वो तो जैसे ठह गए थे। तो बिलाखिर उस नागिन का हुस्न तुम्हारे सर चढ़ गया, बोल वहीं पड़ा। वो जहरखंदे से फटकारे और असद को खींच कर उसके पहुँच से दूर किया। सियाल ने सुर्ख दख्ती नजरों से उनकी आंखों की नफरत को देखा था। उससे पूछे बाबा जान, ये अंसरा को किस तरह अंदाज में ब्लैकमेल कर रहा था? वो जैसे अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आया था। एहसान की आंखों में तंजर तमस्कर एक साथ लहराए जिस अंदाज में भी कर रहा था। तुम बताओ, ये रात तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? और तुम्हें इतने मामूली बात की खातिर भाई पर हाथ उठाने और इतना अश्तल होने की ज़रूरत ने पेश क्यों आई थी? इनका लहजा सर्द था। सियाल को उनके अंदाज ने शॉक कर डाला था। मामूली बात? बाबा जान इतना बेगैरत कब से होगा कि अपनी भरचाई पर गलत नज़र डालने का सोचा? अभी मैं मरा नहीं हूँ। उसे गैर महफूज तस्वर करता है। ये वो फट पड़ा था, मगर बाबा जान की सर्द महरी में फ़र्क नहीं आ सका था। तुम मुझे ये बताओ, तुम कब से अपनी गैरत और अहमियत तस्वर करने लगे हो? उसे खून बहा में आने वाली औरत, हर किस्म के सलूक के घर वालों को इजाज़त है, समझे तुम? उनके लहजे की सफाकी ने सियाल के वजूद में नेज़ा गाड़ दिया था। आई एम सॉरी बाबा जान, मैं ऐसा नहीं समझ सकता। अगर निकाह हुआ है तो इसका मतलब निकाह में आने वाली औरत की इज़्ज़त और आबरूद के साथ ना नक्शे की जिम्मेदारी खुद ब खुद मर्द की सजा चाहती है। मेरी किसी बात से आपको इख्तलाफ क्यों है हुआ? आखिर उसका चुपता हुआ लहजा जवाब तलब था। बाबा जान के जैसे सर पर लगी। तो फिर ठीक है, अगर तुम ऐसे समझते हो तो उस जिम्मेदारी से निजात हासिल करो, दे दो उसे तलाक। फिर तुम्हें उसके साथ होने वाले सलूक पर इख्तलाफ होगा, ना गैरत को जोश आ सकेगा। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा। सफाकी का ये ज़ाहिरा अंसरा के होश उड़ा के रख गया था। उसे लगा ज़मीन उसके कदमों तले दलदल बन चुकी है और उस दलदल में वो तेज़ी से धंस रही है। उसे नहीं फिक्र पड़ गई थी।
सयाल से उसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी कि खुश फहमी पालती और बेजान होती नीचे बैठ गई। तलाक दे दो ताकि उसके साथ होने वाली बेहमाना सलूक में और शिद्दत आ जाए। और बाबा जान, अभी मुझे में थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, माजरत ख्वाह हूँ, मैं आपका हुक्म नहीं मान सकता। तुम जानते हो सयाल, किसे इनकार करे हो तुम? एक हकीर लड़की की खातिर बाप और भाई को झुलाओगे बेटे? शांत रानी ने बेतरा बदला। सयाल रूस और चेहरे के साथ उन्हें देख के गया। वासा रहे बाबा जान, ये हकीर लड़की ना सिर्फ इंसान है बल्कि सबसे अहम बात है, ये बेगुनाह है, मगर ये खून बहा में आई है। अब मेरी बीवी है, खून बहा में आने वाली औरतों के साथ इस तरह का सलूक करने का कहाँ होगा? मैं उसका लहजा तंज किया था। कमरे में सन्नाटा दर आया। अंजरा होंक बैठी टुकर टुकर उसे देख रही थी। मुझे अब असद से पर भरोसा नहीं। मैं कल जाते हुए अंजरा को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा। उसने फैसला सुना देता और जैसे एक क़यामत टूट पड़ी। खुद पर बेमुश्किल कंट्रोल किए शांत रानी का ज़बत छलक पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर झपट कर उसका गिरबान पकड़ लिया। ऐसा करने से पहले तुम मेरी लाश से गुजरो। सयाल ने लहू टपकाती नजरों से कुछ देर उन्हें देखा, फिर उनका हाथ के बांध से हटाकर एकदम वापस पलटा और जीन्स की जेब से पलक चिपकाते में रिवाल्वर निकाल कर अपनी पट्टी पर रख लिया। अगर मौत का यही ख्याल रचाना है तो फिर आपको इस जहमत की ज़रूरत नहीं। आप जिस तरह रिश्तों से मेरा एतमाद उठा है, ज़िंदगी की इतनी ख्वाहिश भी बाकी नहीं रही। आप मेरी मौत के बाद इसके साथ जो चाहे सलूक कर सकते हैं। शांत रानी के इन जुमलों की काट से ही सारा नाजा गरूर और अकड़ भूल गई। सयाल के तेवर उससे ऐसे थे कि अगर एक लम्हा की भी ताख़ीर करते तो अब तक रिवाल्वर से निकली गोली उसे ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर चुकी होती। उन्होंने बिजली की सी तेज़ी से उसका हाथ ऊपर उठाया और गोलियां छत में जाकर लगी थी। कमरे में निस्वानी चीखों के साथ फायरिंग की आवाज़ की बाज़गश्त बन गई कर इतनी देर तक बढ़ती रही कि हर कोई सरासीमा बदहवास था सवाए सयाल डराने के। उसका इश्ताल कुछ और बढ़ गया था। छोड़े मुझे, वो सुर्ख चेहरे के साथ बाप से बढ़ता रिवॉल्वर छीनने की सही कर रहा था। होश में आ सयाल, क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है तो हो, तुम इससे साथ ले जाना चाहते हो, ले जाओ। एहसान रानी ने पहले रिवॉल्वर का चंपर खोलकर गोलियां निकाली थी, फिर उसे काबू करते हुए बोले थे। अम्मा जान तो कब की जख्मी असद को लेकर वहाँ से जा चुकी थी, जबकि अंजला फटी आंखों से सकते ज़्यादा कैफियत में से ये सारी कार्रवाई देख रही थी, यूँ जैसे ख्वाब की हालत में हो। क्या हुआ? गोलियाँ क्यों कहाँ चली हैं? कुछ देर बाद अम्मा जान वहाँ आई थी। उनका चेहरा खौफ से जर पड़ रहा था, मगर किसी के पास जवाब नहीं देने की फुर्सत नहीं थी। शांत राजी हनूस सयाल को समझा बुझा कर रहे थे। अम्मा जान की भी उस सब खैरियत देखकर तसल्ली हो गई। एक अंसला थी जिसका सख्ता हनूस कायम था। अस्सलाम वालेकुम मादाम, कैसी हैं? वो अपनी सोचों में गम खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। इस्लामाबाद का मखसूस मौसम अपने अंदाज बेपनाह खूबसूरती समेटे हुए था, मगर उसके दिल की बासित अपनी जगह कायम दायम थी। जब सयाल दरान ने आकर उसे चौंका दिया, अंसला ना चाहते हुए भी पलटी थी। उस दौरान सयाल ने अपने सिर से कैप उतार कर उसे पहना चुका था। फुल यूनिफॉर्म में अपने ऊंची शानदार सरापे के साथ वो मुस्कुराता हुआ रूबरू था। चाय लाऊं आपके लिए या खाना खाएंगे? अंजरा का चेहरा जैसा सपाट था वैसा ही रहा। लहजा मखसूस आजी और गुलामाना अंदाज लिए हुए था। सयाल उसे वहाँ से साथ ले आया था और उसकी हर पोजीशन तब्दील कर दी थी जिसकी वो मुस्तहिक थी, मगर सयाल उसके चेहरे पर हज़ार जतन के बावजूद मुस्कुराहट की कनोल नहीं खुला सका था, मुझी हुई आंखों में ज़िंदगी में नहीं लौटा सका था। और ये नाकामी सयाल की सबसे बड़ी नाकामी थी। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो अंसला? इस रोज़ वो उसे पहली बार अपने बेडरूम में लेके गया था। उसको हैसियत देनी चाहिए थी, गोया उससे उसकी रजामंदी के तौर पर पूछा था। जवाब में अंसला के लबों पर जहरखंड फैल गया था। उस बात की हैसियत अब बाकी नहीं रही। जाने दें, इस सवाल को वो खरुखाई से कह गई, मगर सयाल अब सेट हो गया था। मेरे नज़दीक इस बात की अहमियत भी अभी भी मौजूद है, तुम बताओ मुझे। वो इसरार करता चला गया। मेरे दिल में फ़िलहाल कोई जज्बा, कोई एहसास नहीं, बस नहीं है एसपी साहब, ये है तो सच मगर तल्ख है। तो वो तंज से मुस्कुरा रही थी। सयाल का चेहरा फीका पड़ गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया था। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद ऐसा रवैया कुछ अजीब नहीं है। बहरहाल मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। इंतज़ार कर सकता हूँ इस वक्त का जब तुम दिल की आमादगी से मुझे कबूल करोगे। सयाल दरानी के जवाब ने अंसरा के चेहरे पर मौजूद तंजिया मुस्कुराहट गहरी कर दी। अगर ये इंतज़ार तवील हो गया, मतलब सारी ज़िंदगी आपकी उम्मीद ना बराई, तो वो पता नहीं क्या चाहती थी। सयाल ने गहरा सांस भरा, फिर मुस्कुराकर उसके गाल थपके थे। अव्वल तो मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है, ऐसा होगा नहीं। अगर हुआ तो भी मैं अपनी किस्मत पर सब्र करूँगा। इतना साबिर कब से हो गया आप? अंजरा को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था। तुम्हारे सब्र का देखकर तुमसे मोहब्बत हुई है, फिर तुम्हारी मोहब्बत में सब्र करने की आदत हो गई। अभी क्या सब्र नहीं कर रहा? आखिर में उसका लहजा कुछ शरारती हो गया। अंसरा की पलकें लर्ज कर झुक गई। उसके बाद उसके दरमियान फासलों की खलेज चली आ रही थी। सयाल अपनी तौर पर उसे खुश कर रखने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ रहा
آتا تھا؟ انکل افاق اسی اسلام آباد والے بنگلے میں ہوتے ہیں انسلا، تم چاہو تو میں تمہیں ان سے ملوا سکتا ہوں۔ سیال نے محبت سے دیکھا تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میں انہیں اس شرمندگی کے احساس سے مت نہیں مل سکتی۔ جواب دیتے ہوئے اس کی نظروں میں ملامت کا احساس سیال کی شرمندگی سے دو چار کر کے وہ سمجھ سکتا تھا انزلہ اسے کون سا حوالہ دے رہی ہے۔ جب اس نے دھمکی کے زور پر اسے اپنی پوزیشن خود آکورڈ کرنے کا حکم دیا تھا، میں انکل کو سب کچھ بتا چکا ہوں انزلہ، ساری حقیقت۔ انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا مجھے، بس انہیں یہ خبر نہیں کہ تم یہیں ہو اسلام آباد میں۔ اسے انکشاف نے انزلہ کو پوری جان سے لا کر رکھ ڈالا تھا۔ سیال اسے بغور تک رہا تھا۔ پھر کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں وہاں چند دنوں کے نہیں جاؤں گی۔ اگر واپسی کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہو تو چلی جاتی ہوں۔ سیال نے مسکرا کر کاندھے اچکا دیے، گویا اسے اختیار سونپ دیا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، تم جب چاہو آ جانا۔ وہ اس کے معاملے میں کتنا فراخ دل ثابت ہو رہا تھا۔ یہ انداز تب دل نشین ہوتا اگر درمیان میں ساری تلخیاں نہ آ چکی ہوتی۔ پھر یوں اس کی قید یا مشقت ختم ہو گئی اور وہ آفاق شرازی کے پاس چلی آئی تھی۔ سیال کا گھر چھوڑنے سے قبل اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن جب سیال پہلی بار اس سے ملنے آیا تو اس کا تیکھا سرد رویہ دیکھ کر جتنا بھی حیران ہوا ہو لیکن اسے جتلایا نہیں تھا، مگر انزلہ نے خود اس کی ہر امید توڑ دینا ضروری خیال کیا تھا۔ یہ انتظار لا حاصل ہے ایس پی صاحب، بہتر ہے آپ واپس اپنے والدین کی طرف لوٹ جائیں۔ وہاں شادی ہونے والی تھی نا آپ کی؟ اور ضبط کی کوشش میں سیال کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا۔ میری شادی ہو چکی ہے، وہ محض انتقامی کارروائی تھی۔ اس بات کا اعتراف آپ خود بھی کر چکے ہیں۔ وہ طنز سے باز نہیں آئی۔ وہ میری نادانی تھی انزلہ، میں معافی طلب کر چکا ہوں تم سے۔ وہ اب کتنا بے بس نظر آتا تھا اس کے سامنے۔ محبت بھی انوکھا کھیل ہے، شاہوں کو گردائی سے اکساتی ہے، ہیرے موتی منی میں رول دیتی ہے۔ وہ بھی رول جانے پر مجبور تھا۔ یہ دیار دل تھا، یہاں حکم یار کی ہی سنوائی تھی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں ایس پی صاحب۔ سیال درانی، یاد کرو تم نے ہر قدم پر مجھے مایوس اور نا امیدی سے نوازا تھا۔ وہ چیخ اٹھی۔ سیال مسترب کھڑا تھا، اس نے متصافانہ سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے انزلہ، میں اب تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم ہر فیصلے میں آزاد ہو۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ انزلہ کے دل میں سیال کے چہرے کی مایوسی اور اندر کی ٹوٹ پھوٹ نے انوکھی تسکین جگائی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ خوشی سطحی خوشی ہے اور اللہ کو بدلہ لینے والوں سے زیادہ معاف کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ انزلہ وہ تیز قدموں سے مارکیٹ سے باہر آ رہی تھی، اپنے نام کی پکار میں اپنائیت کو پا کر ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ اگلے لمحے سیال درانی اس کے ہم قدم تھے۔ کیسی ہو؟ وہ اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ اس کی نظریں انزلہ کے خود و خال کو جذب کر رہی تھیں۔ انزلہ اس انداز سے جذبس ہونے لگی۔ آپ کو کچھ کام تھا مجھ سے؟ اس کی آواز میں محسوس کی جانے والی رکھائی تھی۔ سیال کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ تمہیں ملنے کو دل کر رہا تھا، گھر آنے پر تو تم پابندی لگا چکی ہو۔ وہ شوقی ہوا تو انزلہ کی پیشانی پر شکنیں پڑنے لگی۔ جیسے اتنے ہی تو آپ فرما بردار ہیں نا آپ میرے؟ اس کے چل کر کہنے پر سیال سے شرارت بھرے انداز میں ہنسنے لگا۔ اس میں کوئی شک بھی کی گنجائش میں نہیں نکلتی۔ کیسی پابندیاں لگائی ہیں خود پر؟ گواہ ہو تم بھی مسز مانی کیسی لہجے کی سنسناہٹ نے انزلہ کو سن کر ڈالا۔ وہ فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دے سکا۔ اگر ایسی ہی فرما برداری کا دعویٰ ہے تو ثبوت فراہم کر دیں، ابھی اس بندھن کی قید سے آزاد کر دیں، مجھے کورٹ کی خواری سے بھی بچ جائیں گے ایس پی صاحب۔ اس نے اپنی جھنجھلاہٹ اس انداز میں نکالی کہ لہجے کی کاٹ دار طنز نے جیسے دل لخت کر دیا۔ سیال کا خوبرو چہرہ یکدم سے پھیکا پڑتا چلا گیا۔ عین ممکن ہے ضرورت پیش نہ آئے اور تمہیں اس بندھن کے تمام تر ناگوار تقاضوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ آج رات ہم مشن پر ہوں، مرنے کے چانسز بھی ہیں۔ ایسے وقت میں دعا کیجیے گا آپ مطالبہ ایسی انداز میں پورا ہو جائے۔ اب وہ چہرہ کا رخ پھیرے سپاٹ لہجے میں گویا تھا۔ انزلہ کے دل کو دھچکا لگا، وہ لمحہ بھر کو چپ سی ہو گئی۔ ایسا کون سا مشن ہے؟ وہ خاصی تاخیر سے بولی تو لہجے میں خود بخود نرمی اور ایک بوجھل پن اتر آیا۔ وہ پیک کیا رک گئی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے شال کا پلو اڑانے لگے تھے۔ سیال نے اثرت آہ بھری، اس شعبے کے ساتھ بہت بددیانتی کر چکا ہوں، اب کہیں جا کے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا تو ازالے کی معمولی سی کوشش کی ہے۔ انزلہ میرا وعدہ ہے اگر زندہ بچ گیا تو تمہارا مطالبہ پورا کر دوں گا، دوسری صورت میں تو شٹ اپ سیال درانی، پلیز شٹ اپ۔ وہ یکدم چیخی تھی، پھر آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو اس سے مخفی رکھنے کی خواہش میں تیزی سے بڑھ کر اپنی گاڑی تک آئی اور وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہی گاڑی بھگا دی۔ سیال درانی دھول کا نکتہ اونٹ بھیجے ساکن کھڑا تھا۔ یہ تو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، جو اس نے کہا وہ سچ ثابت ہو جائے گا۔ اس کے شدید زخمی ہونے کی اطلاع آفاق شرازی کو فون کے ذریعے ملی تھی اور پتہ نہیں فون پر کیا کہا گیا تھا کہ اس کے ان جیسے مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی ڈھہ کر رہ گیا تھا۔ کیا ہوا پاپا؟ انزلہ ان کو خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر دوڑی چلی آئی تھی۔ سیال کو بلٹس لگ گئی ہیں، آئی سی یو میں ہے وہ، ہمیں فوراً ہسپتال پہنچنا ہے۔ وہ جیسے رو دینے کو تھا، انزلہ کو لگا وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔
پھر ایسے خبر نہیں ہو سکی وہ لوگ ہسپتال کیسے پہنچے۔ انسلا کے تو جیسے بار بار ہوش اڑ جاتے تھے، اس کا گلا آنسوں سے بھیگنے لگا، مگر ہسپتال میں آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کے جاں گسل لمحات میں وہ سپت کھو کر پاپا کے کاندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے پاپا، اگر انہیں کچھ ہوا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی آواز رنتی ہوئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، حوصلہ رکھو، پاپا نے نرمی اور صباؤ سے کہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کا اپنا دل ڈوبا جاتا تھا۔ دونوں خاموش تھے، مگر دلوں کے اندر وحشت سرسراتی تھی، انجانے خدشے اور دبے دھڑکنیں منتشر اور مرتعش کرتے جاتے تھے۔ تبھی کوریڈور کے سرے سے احسان درانی اور اسد نمودار ہوئے۔ انزلہ کی نظر پہلے ان پر پڑی تھی اور خائف ہو کر آفاق شرازی کو تکنے لگی، مگر ان کا انداز اس کی نسبت نارمل تھا۔ میرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ احسان درانی کے مخاطب آفاق شرازی ہی ہیں۔ انزلہ کو یقین نہیں آ سکا، مگر فی الحال ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو مطلب واضح تھا۔ وہ اتنے بے اوسان اور خود سے بیگانہ ہو رہے تھے کہ دوست دشمن کا امتیاز بھلائے بے قرار لہجے میں مستقر ہوئے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہو، لیکن حوصلہ رکھیے، اللہ بہتر کرے گا۔ آفاق شرازی نے نرمی سے حوصلہ دیا، اور اللہ نے ہی بلا شبہ رحم کیا کہ وہ موت و وصیت کے کشمکش سے نکل آیا تھا، موت کو مکمل شکست دے کر۔ مگر یہ جو درمیانی آزمائش وقت تھا، اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ صدیوں پر مشتمل دشمنی، نفرت اور کا یہیں پر خاتمہ ہوا تھا۔ احسان درانی نے آفاق شرازی سے خود معافی طلب کی تھی، اور جب انزلہ سیال درانی سے ملنے اس کے کمرے میں آئی، اسے تکتی سیال کی نگاہ میں زندگی لوٹ کر آنے لگی تھی۔ میں خود کو اس قابل بھی نہیں پاتا تھا کہ معافی طلب کروں۔ انزلہ، میں نے چاہا کہ اس طرح تمہیں مجھ سے نجات مل جائے گی، مگر مطلب آپ نے جان بوجھ کر؟ وہ کیسے لرزا اٹھی تھی۔ سیال مزمل سا مسکرایا۔ جان بوجھ کر کیوں؟ یہ تو خودکشی ہوتی ہے۔ ہاں، فرض کی ادائیگی کی خاطر ایسا جذبہ اب بھی رکھتا ہوں۔ فرض کی ادائیگی ضروری نہیں جان لوٹا کر پوری کی جائے۔ مجھے آپ کی ابھی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے سیال۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے نم آنکھوں سے لگائے اس پل پوری طرح اس پر عیاں تھی۔ سیال کا دل تشکر سے بڑھنے لگا۔ تم بہت الگ ہو انزلہ، مجھے عمر بھر یہ پچھتاوا رہے گا کہ میں تم پر زیادتیوں کا مرتکب ہوا۔ وہ کٹھن وقت گزر گیا ہے سیال، ایسے میں اللہ میرا مددگار تھا۔ میں نے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ ہاں، اللہ سے لو نہ لگاتے تو یہ وقت اتنی آسانی سے نہیں کٹ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کی۔ میں اللہ کا مشکور ہوں کہ اس نے بہترین آسمانی تحفے سے نوازا مجھے۔ بس اب یہ یہی خواہش ہے کہ تم پر مکمل دسترس حاصل ہو جائے، تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میں نے کب کس انداز میں تمہاری کمی محسوس کی۔ سنجیدگی متانت سے بات کرتا وہ شوق ہونے لگا۔ سیال نے اس کے لائے گلابوں کے گلدستے کے ایک مہکتا ہوا گلاب شاخ سمیت کھینچا اور اس کے بالوں میں ٹکا دیا۔ انزلہ کی صرف خوبصورتی نہیں بڑھی، اس کا چہرہ بھی حجاب آلود مسکان سے نکھر گیا تھا۔ آؤ انزلہ، دعا کریں، خدا ہمیں بہترین زندگی کی توفیق بخشے، ایسی زندگی جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، ایسی زندگی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ہتھیلی کے ساتھ دعا کے انداز میں بہلائے کہہ رہا تھا، آمین ثم آمین کی بیک زبان صدا سن کر دونوں چونکے۔ دروازے پر انزلہ اور سیال درانی کے والدین چہروں پر دلکش حسود مسکان لیے موجود تھے، پھر سبھی ان کے طرف میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے جان لیا تھا دلوں کی ذرا سی گنجائش انسانی زندگی کی ضمانت اور ملک و قوم کی بقا کی علامت ہے۔ انزلہ اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہی تھی اور سوچتی تھی، ہمیں اپنے طور پر دوسروں کے لیے گنجائش نکالنی چاہیے، تب ہی ایسے مثبت نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ، تو جس کا نام تھا اگر وہ مہربان ہوتا۔ مریم کا یہ ناول تھا۔ کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔